पेशलव सबब तालीफ। मुझे खूब याद है कि बचपन में जब मैं चौथी पांचवी जमात स्कूल में पढ़ता था तो मेरे वालिद मरहूम मुझे रात को तर्जुमा कुरान करीम और अरबी ग्रामर के इब्तिदाई कवायद भी पढ़ाया करते थे। इस तरह बचपन ही में एक बार तर्जुमा ख़त्म किया, बड़ा हुआ तो असर नौ कुरान करीम के मुताले का ज़ौक़ पैदा हुआ। मैंने देखा कि कुरान करीम के बहुत से अल्फाज का उर्दू ज़बान में सिर्फ एक ही लफ्ज़ से तर्जुमा कर लिया जाता है। मैंने देखा कि कुरान करीम के बहुत से अल्फाज का उर्दू ज़ुबान में सिर्फ एक ही लफ्ज़ से तर्जुमा कर लिया जाता है। मसलन खौफ, खशिया, हदर, वजल, वज्स लग रहा है, तकवा और रहब वगैरह सब अल्फाज का तर्जुमा डरना ही लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? तबीयत में जुस्तजू का ज़ौक तो था ही। मैं ये मालूम करना चाहता था कि कुरान करीम के ऐसे मुतरादिफ अल्फाज का ज़ेली फ़र्क क्या है, लेकिन बसा औकात मायूसी ही हुई। फिर मैंने उलमा की तरफ रुजू किया तो मुझे हैरानी हुई कि इस सिलसिले में अक्सर उलमा का जहन बिल्कुल साफ है। अच्छा, मुझे हैरानी हुई कि इस सिलसिले में अक्सर उल्मा का ज़हन बिल्कुल साफ है और उन्होंने ये फ़र्क मालूम करने की कभी कोशिश ही नहीं फरमाई। थोड़े ही ऐसे हजरात देखे जो इस पहलू पर भी तवज्जो फरमाते हैं। ऐसे कलील हजरात में से मौलाना अ, अजीज जुबैदी साहब पहले शख्स हैं जिनसे मैंने इस्तिफादा किया। ताहम असल मसला अ, उम, पता नहीं लानहिल रही रहा। ये 2009 में इन्होंने किताब लिखी है ना, तो उस वक्त का बता रहे हैं ना सही। फिर मैंने मुख्तलिफ कुतुब कुतुब लुगत का मुताला शुरू किया। कुछ किताबें ऐसी तो मिल गई जिनमें अरबी जुबान के मुतरादिफ अल्फाज को यकजा कर दिया गया है, मगर उनका ज़ेली फ़र्क बतलाने की शायद ज़रूरत ही ना समझी गई। ठीक है, कुछ किताबों में ये वर्ड्स को जमा कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, लेकिन कह रहे हैं कि उनका ज़ेली फ़र्क बतलाने की शायद ज़रूरत ही ना समझी गई। ज़ेली फ़र्क हम लोग किसी और उस तरह से समझते हैं इस वर्ड को? कोई और एक इजी तो वर्ड? पहले जो पीछे था ना फरहीन, पीछे जो लफ्ज था ना, ताहम असल मसला ला यनहल ही रहा, यानी हल नहीं हुआ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। लाया नहल। और ये ज़ेली फ़र्क को हम कैसे समझते हैं इजी वर्ड्स में? बेसिक हम्म, डिफरेंस ही होगा, हाँ, इनमें क्या है हम्म, ना? ओके ओके, सही। मगर इनका ज़ेली फ़र्क बतलाने की शायद ज़रूरत ही नहीं समझी गई। जमा तो हो गए सारे वर्ड्स एक जगह, लेकिन डिफरेंस नहीं बताया गया। इस सिलसिले में पहली किताब जिससे मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई वो मुफरदात इमाम रागिब है। इमाम मौसूफ ने इस किताब में बाज मकामात पर ऐसे इशारात दिए हैं जो इस पहलू पर रोशनी डालते हैं। मगर चूंकि इमाम मौसूफ का असल मौजू कुरान करीम के मुफरद मादों मुफरद मादों के मायने पर बहस करना था, इसका ज़ेली फर्क बतलाना नहीं था। इसलिए असल मसले के बहुत से पहलू तिश्ना के तिश्ना ही रहे। ठीक है, तो उन्होंने ये डिफरेंट वर्ड्स लिए और उनको एक्सप्लेन तो किया। ठीक है, जैसे ये जो था खशियत है, खौफ है, सब, लेकिन आपस में क्या इनका डिफरेंस है, इसके ऊपर उन्होंने नहीं मतलब रोशनी डाली ना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो मसला फिर अपनी जगह ही रहा कि सही कि क्या एग्जैक्टली बेसिक डिफरेंस है क्या इन सब वर्ड्स में। और बताइएगा आप लोग ने कुछ एक्सप्लेन करना हो तो। फिर क्या है, इमाम मौसूफ ने इस किताब के मुकदमे में खुद ही लिख दिया था कि इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी इसके बाद एक ऐसी जामे किताब की पेशकश का इरादा रखते हैं जिसमें अल्फाज मुतरादिफ की तहकीक और उनके मायने में जो फर्क पाया जाता है उससे बिल वजाहत बयान किया जाएगा। जैसे कुरान मजीद के एक ही मजमून में इस्तेमाल करदा मुख्तलिफ अल्फाज, मसलन एक जगह कल्बुन, दूसरे मौके पर फुवादुन और तीसरे मुकाम पर सदरुन का लफ्ज इस्तेमाल करने में क्या मसलहत है की तौजी मालूम हो सके। ठीक है, तो उनका भी इमाम साहब जो रागिब नाम है ना शायद, उनका प्लान ये था कि वो करेंगे, ऐसी बुक एक बनाएंगे। इसी तरह वहां हम ये बतलाएंगे कि एक ही किस्से के खात्मे पर कुरान मजीद में एक जगह इन्ना फी जालिकल आयातिन लिकौमी युमिनून और दूसरे मुकाम पर लिकौमी यतफक्करून, युमिनून और यतफक्करून, और तीसरे पर लिकौमी यालमून और कहीं लिकौमी यफकहून मजकूर है।
تو اس میں کون سی لطافت پائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا کیا فرق آ رہا ہے؟ یؤمنون، یتفکرون، یعلمون اور یفقہون. تو اس میں کیا مطلب کہ یہ تو خیر بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ میننگ کے ورڈز ہیں، ہے نا؟ لیکن قوم کے ساتھ جو ان کو ایسوسیٹ کیا ہے تو مطلب کیوں کیا ہے نا، اس طرح کچھ کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ تو ان میں کون سی لطافت پائی جاتی ہے؟ اعلی احدى القیاس، قرآن میں لی اولی الابصار، لی اولی الابصار، لذی، لذی لگ رہا ہے نا، لذی حجر، اور لی اولن، یار لی اولن، کیا ہے، لی اولن نہا ہے نہا، شاید، ہاں. نہا. نہا، اوکے، وغیرہ جو مختلف مقامات پر استعمال ہوئے ہیں، اور انہیں دیکھ کر سطحی اور ظاہر بین حضرات غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ انہیں مترادف الفاظ قرار دے کر بزوم خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ کی تفسیر الشکر الشکر للہ یا لا ریبہ کی تفسیر لا شکا سے بیان کر کے بس قرآن مجید کی تفسیر کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے. اچھا، پھر کیا ہے؟ مفردات کے بعد امام موصوف نے ایسی پیشکش کی تھی یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد انہوں نے ایسی کتاب بنائی تھی یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن جستجو کے باوجود مجھے کم از کم کسی ایسی کتاب کا علم نہیں ہو سکا، اور اگر مل بھی جاتی تو اس سے صرف عربی دان حضرات اور علماء ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس سے اردو دان حضرات بھی مستفید ہو سکے. لہٰذا میں نے اپنی م، بے بضاعتی کے باوجود ایسی کتاب مرتب کرنے کا ارادہ کر لیا. مطلب کہ عربک میں یقیناً ہوگی اس طرح کی کتاب، ہے نا، جو جس طرح یہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن اردو میں نہیں تھی اس طرح کی، مطلب ان کو نہیں ملی کوئی کتاب. تو اب یہ پتا نہیں کس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے ایسی کتاب مرتب کرنے کا ارادہ، وہ جو یہ ہمبلنس ہوتی ہے نا. دیوہتی ہوتے ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں. اچھا. یعنی میرے پاس کوئی وہ نہیں تھی کہ ابھی ہوں. میں کہوں کہ میرے پاس کوئی صلاحیتیں تھیں، ہاں 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 ہاں. لیکن میں نے اوکے، ٹرائی کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مثل مشہور ہے کہ جو اندہ یا بندہ باشد بسے، تو مجھے بھی آہستہ آہستہ کچھ ایسی کتب مل گئیں جس سے یہ مشکل آسان ہوتی گئی. اس سلسلے میں دوسری کتاب ابو منصور عبد الملک بن محمد الشعالوی کی تصنیف فقہ اللغہ ہے. اس کتاب سے بھی بس اشارات ہی ملتے ہیں، مثلا وہ ایک فصل فی السقوط قائم کر کے اس کے تحت 5 جملے لکھ دیتے ہیں. فصل فی السقوط کا ہے، اس کے تحت 5 جملے لکھ دیتے ہیں. ذرا نابل بعیر ہو ہو النجم، یار مجھ سے حرکات کے بغیر تو بالکل نہیں پڑھا جا رہا. نقد الجدار، خوس سقف اور تاحل فس. اب دیکھیے کہ ان 5 جملوں میں سے پہلے اور آخری جملے کا قرآن کی لغت سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے، تیسرے اور چوتھے جملے سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستارے کے گرنے کے لیے ہوا، دیوار کے گرنے کے لیے انقد، اور چھت کے گرنے کے لیے خر کا لفظ استعمال ہوگا. اچھا، ان کے ذیلی فرق کی وضاحت یہاں بھی نہیں ملتی. اچھا، مطلب یہ چیزیں جو گر رہی ہیں، جدار ہے، ستارہ ہے، چھت ہے، تو ان کے لیے الگ الگ گرنے کے لیے ورڈز تو یوز ہوئے ہیں، لیکن کیوں الگ الگ یوز ہے؟ مطلب یہ ہوا کا ورڈ جدار کے ساتھ کیوں نہیں آیا، نقد کا نجم، کیا ڈفرنس تھا نا ان ورڈ میں، وہ پھر بھی نہیں پتا چلا. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا، یہاں سے اچھا، کوئی اور؟ جی جی، آ، بتائیے. یہ جو مفردات ہوتے ہیں، مترادفات جو ہوتے ہیں، تو یہ ہوں، ڈفرینٹ ورڈ میں سیم میننگ رکھتے ہیں. مطلب ہاں ورڈز ڈفرینٹ ہیں عربک میں، لیکن اردو میں مور اور لیس سیم میننگ رکھ رہے ہیں، مجھے سمجھ آیا ہے. ہاں، اردو میں سیم رکھ رہے ہیں، لیکن نا عربک میں جو ہے وہ ایک ایک جو الفاظ ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر خصوصیت رکھ رہا ہے، ہوں اور اس کے بعد پھر وہ مخصوص جگہ اس کا یوز ہوا ہے. جیسے یہ ہوا بھی گرنا ہی ہوگا، پھر جہاں یہ بتا رہے ہیں نقد بھی گرنا ہے، خر بھی گرنا ہے، لیکن جدار کے لیے یہ گرنا کیوں ہے، نجم کے لیے یہ گرنا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اردو میں تو گرنا 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 ہی چل رہا ہے، لیکن عربک میں الگ ورڈز ہے، تو کیوں ہے الگ؟ ایک ہی ورڈ کیوں نہیں ہے عربک میں؟ تو کوئی نہ کوئی فرق ہے نا. یہ مجھے سمجھ آیا، باقی آپ لوگ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں. لبنہ جی، آپ کچھ کہہ رہی تھی، مجھے لگا آپ کی بات کٹ گئی. یہی ہے نا، بیسیکلی یہی بات ہے نا کہ ہم اردو میں ایک ہی لفظ کے لیے
عربک میں کتنے ورڈز استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا پھر یہ کہ عربک کا ایک ہی لفظ کتنے مختلف میننگز میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مطلب دونوں چیزیں جو ہوں، سی ہیں نا یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اب یہاں جی پر جی انہوں جی، نے کہا نا کہ ایک فصل انہوں نے قائم کی، یا مثلا جو کہہ رہے ہیں نا مثلا ایک فصل فی السقوط قائم کر کے اس کے تحت 5 جملے لکھ دیے۔ فصل فی السقوط کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیپٹر بنایا انہوں نے، یعنی بک میں ایک چیپٹر بنایا۔ فی ہوں، السقوط کا مطلب یہ ہے کہ گرنا، سقط کہتے ہیں گرنا، اس کو بھی گرنے کے لیے اچھا، استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، تو وہ گرنے کے لیے کیا کیا ورڈز استعمال ہو رہے ہیں وہ انہوں نے ڈیفائن کر دیے کہ کس کے ساتھ کیا کیا ورڈ استعمال ہو رہے ہیں، یعنی ایکسپلینیشن نہیں کی، ہاں جی ایکسپلینیشن انہوں نے دے دی۔ تو وہ پھر اب قرآن ایکسپلینیشن نہیں کیوں دی نا، اس صرف کے نا لیے، ورڈ کو مینشن کیا نا، ایکسپلینیشن تو نہیں دی انہوں نے، ہاں یہی نا، ہاں، اس چیز کی پریشانی تھی نا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر نجم کے ساتھ کیوں نقص کا ورڈ کیوں نہیں استعمال کر لیا نا، ہوائی کیوں استعمال کیا، یا ہوں اسی طرح جدار کے ساتھ ہوا کا لفظ کیوں گرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، نقص کیوں استعمال کر لیا۔ تو اس کی ظاہر ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، تو وہ اس حکمت کو ڈیفائن کرنے کے لیے، فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان کو مطلب پریشانی تھی ایک، اس کے لیے ہوں انہوں نے یہ سارا اور پروسیس۔ آپ جو وہ دوسری بات کہہ رہی ہیں وہ بھی نا کہ الگ میننگ بھی ہوتا ہے اسی ورڈ کے، دو میننگ، جیسے کل ایک ورڈ میں نے دیکھا تھا اس کا میننگ تھا کسی چیز کو چیرنا، ایٹ دا سیم ٹائم اس کا میننگ تھا جھوٹ گڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس طرح سے کر کے بالکل الگ الگ بالکل لگ تو رہے ہیں ٹوٹلی الگ، لیکن اب وہ عربک کے ڈیپتھ میں جائے تو پتا چلے گا کہ وہ جو چیرنے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی اس سے ریلیٹ کر رہی ہے جھوٹ گڑنے والے میننگ سے، ہاں لیکن ہمیں جی سمجھ ہاں نہیں جی آیا ہے نا، تو اس ہاں طرح کا بھی کچھ ہوگا، الگ میننگ کو بھی کیسے ریلیٹ کیا یہ بھی شاید ہو کچھ۔ جی، اور کوئی آگے یہاں سے پڑھنا چاہے گا تیسری کتاب سے؟ پڑھ کوئی لیتی بھی؟ ہوں میں، جی جی، پڑھ دیتی ہوں۔ تیسری کتاب جو اس سلسلے میں مفید ثابت ہوئی وہ ابو حلال عسکری کی تصنیف الفروق اللغویہ ہے۔ یہ صاحب مترادف الفاظ کا ذیلی فرق تو بیان کرتے ہیں، مگر صرف 2 الفاظ میں یا زیادہ سے زیادہ بعض دفعہ 3 الفاظ میں۔ مثلاً وہ خوف اور خشیہ کا فرق الگ بتلائیں گے، خوف اور رہبہ کا الگ، خشیہ اور شفقہ کا الگ، اور تخویف اور انذار کا الگ۔ لیکن جب ان الفاظ کو اکٹھا پیش کر کے ان کا ذیلی فرق بتلانا پڑے تو خاصی الجھن پیش آتی ہے۔ تاہم اس کتاب سے بھی میں نے متعدد استفادہ کیا۔ یہ کتاب بھی نہایت مختصر ہے، جملہ قرآنی مادوں اور ان کے معانی کو محیط نہیں، یعنی یہ وہ ڈفرنٹ کتابیں بتا رہے ہیں نا کہ کن کن کتابوں سے مجھے فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہاں پہ جو تیسری کتاب ہے اس میں انہوں نے ابو حلال عسکری کی تصنیف الفروق اللغویہ یعنی زبان کا ڈفرنس، وہ یہ کتاب انہوں نے اس سے مطلب فائدہ حاصل کیا، لیکن وہ یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مترادف الفاظ کا تو فرق بیان کر دیا کہ 2 سیم ورڈز ہیں ان کا آپس میں کیا ڈفرنس ہے، لیکن اب اسی طرح کے اور ورڈز بھی اس سے ریلیٹڈ اگر آ رہے ہیں تو ان دونوں میں آپس میں کیا ایک لنک ہوگا یا کیا مطلب ان کو اکٹھا پیش کیا جائے گا تو کیا ڈفرنس آئے گا، وہ نہیں اس میں بھی کلیئر ہوا نا۔ مطلب اب یہ مطلب سارے کیا ورڈز کیا انہوں نے جمع کر کے ایکسپلین کر دیا فرق، پھر کیا نہیں کیا سمجھ نہیں آیا؟ مطلب دیکھیں نا خوف اور خشیہ کا فرق بتا دیا کہ خوف اور خشیہ میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ رہبہ کا ورڈ بھی خوف کے لیے ہی آتا ہے، مطلب ڈرنے ہوں کے لیے ہی آتا ہے، لیکن ہوں، اس کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اس میں کس طرح ڈفرنس کریں گے وہ نہیں بیان کیا، اچھا یعنی یہ سارے ورڈ سارے نہیں ورڈز مینشن کیا، اچھا اچھا کچھ ہاں کیا سارے ان میں ورڈز سے، آپس میں او اکٹھے نہیں کیے میں نے۔ اچھا سنیں ایک بات اور بتا دیں، ویسے میں عربک سے ریلیٹڈ نہیں، آپ کیونکہ ماشاء اللہ سمجھ رہی ہے نا یہ مشکل الفاظ، یہ جو ہے نا یہ ذرا بتائیں، میں سوچ رہی ہوں ان کی کیا ہمت ہوگی اور کتنا ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا کہ یار تم کتنے خوار ہو، کیا کر رہے ہو، مطلب ایسے ہی ہوگا نا، بیچارے نے کتنا فائٹ کر کے لکھا ہوگا، یہ کیا لکھا ہے یہ ذرا بتائے گا؟ یہ کوئی اور لینگویج ہے جی جی، پھر بھی مطلب نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں فارسی لگ بالکل، رہی ہے۔ جی جی ہاں مجھے بھی فارسی ایسے تو لگ رہا ہے ہے وہ فارسی تو ٹھیک ہے، لیکن ہوں۔ جو سینس یہاں میک کر رہا ہے نا کہ یار میں کچھ بھی میں نے بس ایک تکے میں ایک چیز سٹارٹ کر دیا جو اللہ کا نام جو لے کے، آئند کا تو مطلب ہوتا ہے نا آئند یعنی کہ آنا یا ہوں، دیر آئے درست ہے، شاید اس کا یہ مطلب ہے۔ یا بندہ باشد بس، مطلب کہ وہ لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ان کے پاس اس وقت ریسورسز نہیں تھے، سمجھ نہیں آتا کیسے کرے، جب انہوں نے فیصلہ آہستہ آہستہ کیا کچھ اور کتابیں سٹارٹ مل گئی۔ کیا، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ہیلپ کی، مطلب یہ چیز میں سوچ رہی تھی کوئی چھوٹا کام تو کرنے نہیں والے تھے، یہ اتنا ایسا کام جو کسی نے کیا ہی نہیں، ہوں تو کتنی مشکل اور
मतलब कितना फाइट इन्होंने किया होगा, लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा। क्योंकि उर्दू में, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, जो उर्दू में ग्रामर की जो हम लोग पढ़ते हैं, हम्म। अभी तक तो जो हम लोगों ने पढ़ी है वो जैसे इन्होंने उर्दू से अरबिक की है, हम लोगों हम्म। ने अरबिक से उर्दू की हुई है, जो हम लोगों हम्म। के पास है अरबिक की जी। ग्रामर की। जी। और लतीफ़ुर रहमान लुत्फुर रहमान की वो सिर्फ कुरान की है हम्म। डिक्शनरी। ये डिक्शनरी है उर्दू से अरबिक, सुने, और और ये मैंने सबसे भी पहले कल, इन्हीं की तारीफ होगी, जी उर्दू से अरबिक है। इन्हीं की और तसनीफ होगी। वो पूरी कुरान के वर्ड्स हैं भी नहीं उसमें, मैंने कल ही देखा, लुत्फुर नहीं, रहमान लुत्फुर साहब रहमान की। की तो पूरी है, मैं लुत्फुर आपको रहमान की कल तो पूरी है, दिखाऊंगी क्योंकि एक हम वर्ड, लोग एन लाम मीम का जो मादा है ना, वो बाब फाल अलीमा। से आता है ना। बाब फाल से, वो बाब फाल नहीं है, कुरान में है बाब फाल से, लेकिन उस डिक्शनरी में बाब फाल से नहीं है। आप ये मुझे मादा बताएं, आयन लाम मीम या आयन मीम लाम? एन लाम मीम। आयन चले लाम वो मीम, बाद में ठीक है। देख लेंगे व्हाट्सएप पे, अभी इसको चलें कंटिन्यू ठीक है, करें, ठीक है, चले। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके भाई, चले रुबना बाजी, कंटिन्यू करिए। मतलब इस पे जब मैंने ये इसको थोड़ा सा ऐसे जस्ट रीड आउट किया था ना, तो मुझे यही समझ इस चीज की आ रही थी कि भाई एक तो वही बात है कि अरेबिक पहले आप जानोगे तो फिर कोई मतलब समझ सकोगे। इन्होंने उर्दू से अरेबिक की तरफ जो तवज्जो की है ना, हम्म। इससे मतलब वो लोग भी जो नहीं मतलब बिल्कुल भी न्यू हैं, उनके लिए हम्म। भी इजी हो गया। और बिल्कुल। दूसरा ये कि मतलब मैं ये सोची थी कि कितनी मेहनत से किताबें लिख लिख के पढ़ी हैं, पढ़ी हुई हैं हमारे पास, हम्म। और बिल्कुल हमें उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम्म। ऐसे ही इत्तेफाकन ही मतलब कहो ना कि इस बंदे इन्होंने कितनी मेहनत की और कितने उसके अगेंस्ट जाके काम किया ना सारा। हम्म। उलमा कराम ने हमें जो कुछ किया हुआ तो था। सिस्टर, हमें तो जो है ना इल्म जो है ना हमारे सामने प्लेट में आ रहा है। बिल्कुल। जो उन्होंने काम किए ग्रामर की, ऐसी ऐसी बुक्स हैं कि हमारे होश उड़ जाते हैं जो उन्होंने ग्रामर पे लिखी हैं, और इतनी 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 वास्ट है, और इतना इतना उन्होंने ग्रामेटिकली को, यानी कि एक वर्ड को, एक जुमले को किस किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ, एक नहीं है, कितने ही ज्यादा जो हैं उलमा कराम सही, है। सही बात है, बिल्कुल। हम्म। चले, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। है रुबना बाजी। ठीक है, मादा के बुनियादी मानी यहाँ से। हम्म। मादा के बुनियादी मानी, कदीम और जदीद रुझान। और चौथी किताब जिससे मैंने रहनुमाई हासिल की, दौरे जदीद की किताब। अब ये पीछे नीचे प्रिंटिंग आ रही है, ल- मकाईसुल, हाँ, क्या है, लुगा। लुगविया, लुगा। लुगा। हम्म। अच्छा, मकाईसुल लुगा है। इस किताब की नुमाया खसूसियत यह है कि एक मादा के बुनियादी माना एक की बजाय दो या तीन, जैसी भी सूरत हो, पेश कर देते हैं। पहले अदवार में रुझान ये रहा कि किसी अरबी मादे का एक बुनियादी और मरकजी मानी तलाश कर लिया जाए, फिर उसके तमाम मुश्तक़ात के मानों में बतकल्लुफ़ और खींचतान कर बुनियादी मानों से रब्त कायम किया जाए। यानी एक ही मादे का मानी तलाश करके फिर उससे निकलने वाले जितने भी मानी हैं, उनसे उसका ताल्लुक कायम करने के लिए मतलब एक बतकल्लुफ़ काम कर लिया जाए। उससे हालांकि निकलने वाले हकीकत जितने मायने नहीं, उससे निकलने वाले जितने वर्ड्स, उन रूट लेटर वर्ड्स से सब हैं, निकलने वाले मुश्तक़ात, जितने। बिल्कुल हाँ जी, उसे निकलने वाले जितने वर्ड्स हैं, हम्म। उनका आपस में यानी रिलेशन खींचतान के बना लिया जाए। हालांकि हकीकत ये है कि बाज मादे सलासी मजीद फी में जाकर अपने असली मानी को बिल्कुल छोड़ देते हैं। मसलन कलमा का मानी जख्मी करना है और कल्लमा का मानी बातचीत करना है। जाबा जोब के मानी तराशना है, जबकि अजाबा के मानी जवाब देना या कबूल करना है। अज़ाबा के मानी पानी का मीठा और खुशगवार होना है, और अज़ाबा का मानी सख्त सजा देना है। सख्त सजा देना है। अच्छा, इसके बाद ठीक है, कनिया का मानी कनात करना या थोड़े हिस्से पर मुतमईन हो जाना है, और अक़ना के मानी सर उठाकर सामने देखना और नीचे नजर न करना है। गर्ज अरबी लुगत और इसी तरह कुरान करीम में बहुत से ऐसे मादे मौजूद हैं कि जब सलासी मजीद फी के अबवाब में जाते हैं तो उनका असल माना से कोई ताल्लुक नजर ही नहीं आता, और ये चीज बाज अबवाब के ख्वास से ताल्लुक रखती है, जिसकी मिसालें बेशुमार हैं। अच्छा बाबा जी, इसमें लिखा है ना कि सलासिम मुजर्रद से मजीद फी में जाके चेंज हो रहे हैं। कल मैं देख रही थी, हम्म। मुजर्रद से मुजर्रद में रह के भी मीनिंग चेंज हो रहा था। मिसाल के तौर पे मसला का वर्ड आता है ना, मिसाल हमें पता हम्म। होता है, मतलब ये है कि किसी की मानंद होना, किसी के जैसे होना। एक मुजर्रद के बाब से ये आ रहा है, दूसरे में हम्म। मसूला था शायद, मसूला वो क्या था कि मिसाली सजा देना।
اب دیکھیں بالکل ہی ایک نئی سی چیز آ گئی، وہ بالکل ڈکشنری میں نے خود پڑھا نا، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ مزید فی میں جا کے تو ہو ہی جاتے ہیں بہت چینج، لیکن ایون مجرد میں الگ باپ سے بھی آ جائے نا تو بھی چینج ہوتا ہے، ہاں پر وہ ہو اگر سکتا ہے اگر آگے کہیں وہ بچے۔ آتا ہے نا، ہوں شد شد بھی آ جائے تو وہ بھی اس سے بھی تھوڑا سا ڈفرنس آ جاتا ہے ہوں ہوں ثلاثی اس میں مجرد میں۔ ہوں چلے، اور کسی نے اوکے، کوئی بات کہنی ہے تو امام پلیز آپ لوگ بھی اپنے انپٹس دے سکتے ہیں، کوئی بھی چلے۔ جی امام راغب بھی پہلے دور کا رجحان رکھتے تھے۔ مشتقات کے معنوں کا مادہ کے بنیادی معنی سے جو ربط وہ قائم کرتے ہیں وہ بسا اوقات پسندیدہ ہوتا ہے، اور ان کی اس تعبیر سے طبیعت مسرور بھی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں خام خواہ تکلف پیدا کیا جائے تو طبیعت پر گراں بھی گزرتی ہے۔ مثلاً کل کیا ہے، کلم تو کے معنی وہ لکھتے ہیں میں نے اسے زخم لگایا، پھر کلمہ اور کلام میں ربط پیدا کرتے ہیں کہ زبان کے زخم بھی تو ہاتھ کے زخموں سے کم نہیں ہوتے، حالانکہ کلمہ کے معنی ہی زخم لگانا ہے اور کلام کے معنی زخم لگانا نہیں بلکہ بات چیت کرنا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ بات چیت صرف زخم ہی نہیں لگایا کرتی بلکہ بسا اوقات خوشگوار اور میٹھی بھی ہوتی ہے، اور ایسے زخموں کا اندمال بھی کر دیتی ہے۔ مطلب یہ مزیدار۔ بات آگے بہت اٹریکٹیو لگتی تھی مجھے، یہ نا، کیا؟ یہ مطلب یہ بات آگے بڑی اٹریکٹیو لگتی تھی نا کہ اچھا واقعی یار زبان سے نکلا وہ لفظ ایسا زخم لگاتا ہے ہاں ہاں کہ وہ بندے کا ریزالو نہیں ہو سکتا نا، اس کو نہیں آپ ہوں کر سکتے۔ لیکن مطلب یہ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے یہ دیا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف زخم لگانے کے لیے ہی بات چیت ہوتی ہے، بات چیت بہت صورتوں میں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ آپس میں اس کا ایک کمبینیشن بنانے کے لیے ورڈز میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ خام ہوں خواہ کا تکلف پیدا کر دیتے ہیں، ہاں، تو زبردستی اس کا سے بس وہ کرنا ہاں صحیح۔ زبردستی کا، تو پھر وہ ایک ہی ڈائریکشن میں انسان پہ ضرب جاتا ہے نا، دوسری طرف نہیں جا سکتا کہ اچھا نہیں بھائی الفاظ ہی تو ہیں وہ جو انسان کے اوپر پازیٹیو اثرات بھی تو ڈالتے ہیں نا۔ صحیح، بالکل زبردست۔ جی، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ چلے۔ پڑھو۔ جی۔ اسی طرح ہرابا کا معنی کسی کا مال چھیننا بیان کر کے اس کا محراب مسجد سے یوں تعلق قائم کرتے ہیں کہ مسجد کے محراب کو یا تو محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان اور خواہشات نفسانی کے خلاف جنگ کرنے کی جگہ ہے، اور یا اس لیے کہ اس جگہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے پر یہ حق ہے کہ وہ دنیوی کاروبار اور پریشان خیالوں سے یکسو ہو جائے، یعنی دنیوی کاروبار یا پریشانیاں یعنی دنیوی کاروبار یا پریشان خیالیاں اس سے چھن جائیں۔ گویا یہ کام صرف محراب مسجد سے ہی تعلق رکھتے ہیں، مسجد سے باہر ان باتوں کا کچھ تعلق ہی نہیں، اور نہ ہی مسجد سے باہر ان باتوں کی کچھ ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس توجیہ میں جتنا وزن ہے وہ ظاہر ہے۔ مطلب تمنا جی یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے نا، سمجھا دیں گی، میں لاسٹ ہو گئی تھوڑا اس کے اندر، بتائیں گی تھوڑا کیا اس میں بات ہو رہی دیکھیں نا ہربا کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا مال چھیننا ہے، ہے؟ اب ہربا سے ہی آگے ورڈ مشتق ہو رہا ہے جو سا محراب، ہوں تو اس کا آپس میں کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چونکہ چھین لینا، تو یہاں پر محراب مسجد کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اور خواہشات نفس کے خلاف جنگ کرنے کی جگہ، یعنی مال چھیننے کا مطلب کیا ہے نا، کسی سے آپ نے چھینا چپٹی کی ہے، جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہوں تو شیطان۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محراب جو کہ مسجد میں محراب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان جا کر شیطان سے جنگ کرتا ہے، اچھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جب وہ یہ بات اس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریلیشن جو بنایا ہے یہ باتکلف ریلیشن بنا رہے ہیں، یعنی اگر ہوں اس طرح یہ ریلیشن بنائیں گے تو اس سے تو پھر یہ چیز نکلتی ہے کہ بس آپ نے شیطان سے جنگ مسجد میں ہی جا کر کرنی ہے، او مائی باقی گاڈ۔ آپ کہیں، تو یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب اس توجیہ میں جتنا وزن ہے، یعنی جو توجیہ دی ہے انہوں نے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے تو یہ چیز اسپیسیفک کر دی نا کہ اگر شیطان سے لڑائی کرنی ہے نا تو بس مسجد ہی جاؤ، اور دنیا او، کے کاروبار کر رہے ہو تو اس میں پھر اس کی کوئی ریلیشن نہیں ہے اس کے ساتھ، اور لبنوا جی یعنی کوئی، جب ایک جی 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 بات آپ مکمل کریں۔ بس یہی بات کر رہی تھی کہ جو بھی اگر ایک بات تکلف آپ ریلیشن بناتے ہیں تو پھر اس چیز کے ساتھ ایک اسپیسیفک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہوں دماغ کسی اور طرف نہیں جاتا۔
हाँ यही बात, मतलब मतलब एक तो कोई हमारा बहुत। प्रॉब्लम ये है ना कि हम हम्म। कोई भी बात कह देते हैं तो बस हमारा दिमाग वहीं स्टक हो जाता है ना, फिर हम जी, खुद से नहीं सोचते कुछ। ये बचपन से है ना हमारे साथ। स्कूल में कोई कॉन्फिडेंटली किसी टीचर ने कॉन्सेप्ट दे दिया, अब उसके दूसरे जितने एंगल्स हैं वो बिल्कुल ना, टीचर हाँ सोचने पे इनकरेज करता है, और फिर हम तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है स्टूडेंट को सिखाते हैं ये सब चीजें, टीचर्स हैं कि भाई देखो कोई और बात है तो बताओ मुझे, मैंने मिस कर दिया या इस तरह कुछ ना। तो बिल्कुल भाई सही बात है। चले, और भी किसी ने रीड करना है तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। रोमा जी आप थकी मैं नहीं है तो करती आप हूँ। आप नहीं थकी नहीं नहीं, है मुझे तो कोई कर। मसला नहीं। अच्छा सही। नहीं, मसला कोई और करना ठीक है। चाहता है तो कर ले, मुझे मसला नहीं है, करेंगे। करूँ? जी जी फजा हाँ काफी लोगों ने और कंटिन्यू। भी अनम्यूट किया, मुझे ना कुछ आवाज थोड़ी थोड़ी सी आ रही है कहीं और से। कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग, क्या रीड करना चाह रहे कह रही हूँ लुबना बाजी कर रही है ना, वो करें, अच्छा बता रही है। हैं? बस सही हो गया, नवाजी करे, जब थक जाए तो बता दिएगा यार, मुझे इसलिए हो रहा था। ठीक चल। ठीक है। इमाम रागिब के बरअक्स साहिब मकाइसुल लुगा जदीद रुझान रखते हैं। वो वल्ला के बुनियादी माना में असल में पता है क्या, मैंने ना कल्ला जो कल्ला। हसीब, अच्छा कल्ला, मैं ये कही थी, मैंने असल में ग्लासेस नहीं पहने, मैंने बड़ा तो किया है हाँ नहीं नहीं लेकिन कोई थोड़ा बात सा नहीं, हम मुझे लोग अभी बता ऐसे देंगे आपको, नजर आ कोई रहा है। मसला कोई बात ठीक है। वो कल्ला के बुनियादी माना में दो बतलाते हैं, एक थोड़ा होना और दूसरा बुलंद होना। जबकि इमाम रागिब कल्ला के बुनियादी माना सिर्फ थोड़ा होना ही बतलाते हैं। और जब अक़ल्ला की बारी आती है, जैसे कुरान मजीद में है हत्ता इदा अक़ल्लत सहाबन सिक़ाला, तो इसकी तोजी ये पेश करते हैं कि हवाएं चूंकि इन भारी बादलों को हकीर और हल्का समझकर ऊपर उठा लेती हैं, लिहाजा अक़ल्ला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि अक़ल्ला का मानी अगर हकीर और हल्का ही तसव्वुर सॉरी हकीर और हल्का भी तसव्वुर कर लिया जाए, तो ऊपर उठाने का मफहूम क्यों कर अदा हो सकता है? यानी अब इस चीज को वो बयान ये कर रहे हैं कि कल्ला और अकल्ला ये चेंज हो गया ना, बाप चेंज हो गया, ठीक है ना? ये बाप चेंज हुआ है ना, सलासी मजीद जी फी जी, में चला गया, ये चेंज हो गया, सलासी हाँ मजीद जी। फी में चला गया ये। तो हम्म। वो अब पीछे जो उन्होंने बात की थी कि सलासी मजीद ये सलासी मुजरद जब अपने बाप में चेंज हो जाता है तो फिर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और उसका दूसरे मीनिंग के साथ कोई रिलेशन बाकी नहीं रहता। तो लेकिन जब पिछली जो जो भी बुक्स में मतलब ये इन्होंने जब रिलेशंस कायम किए मुफरदात के, तो उन्होंने इस चीज का कह लेना कि इस चीज को नहीं एक्सप्लोर किया या कह लें अंडरस्टैंड किया कि जब एक बाप से दूसरे बाप में गया है तो दूसरा मीनिंग जब आया है तो पिछले मीनिंग, वो पिछला मीनिंग जो है वो बिल्कुल उससे सेपरेट हो गया है। तो जब रमना जी उन्होंने ये वैसे चीज नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेपरेट हो जाए, मतलब वही माइनर चेंजेस आ जाते हैं, कभी कभी हो भी सकता है बिल्कुल सेपरेट हो जाए, लेकिन हाँ ऐसा जी नहीं है हाँ कि जी, रिलेशन बिल्कुल टूट गया, ये जरूरी नहीं होता। नहीं नहीं, अब जिस तरह जो हम्म पिछली मिसाल दी थी ना, जो हम्म। उसमें आप कहो कि कलमा और उसकी मिसाल जब दी थी, तो वहां पर एक मीनिंग चेंज ही हुआ था ना, चेंज हुआ था, कि लेकिन आई एक डोंट चेंज थिंक हो सो कि जाते बाप हैं। बाप चेंज हुआ है, कि वो वहां से वो मजदर बन गया है, क्या हुआ है, क्योंकि वो नहीं, नाउन था, मसदर नहीं और था वो नाउन था और वो वर्ब था। वो कलाम तो देखिए नाउन होता है ना, और कलमा ठीक वर्ब है। होता है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हर जगह पे ना बाप की चेंज नहीं आ रही, किसी जगह वो भी आ रहा है कि भाई कहीं पे कोई फाइल बन जाएगा, कोई मफूल, ये सारे भी मुश्तकात होते हैं ना, क्योंकि रूट लेटर सेम ही है, वो हर जगह पे जा रहे हैं। मफूल बन रहा है, फाइल नहीं, बन रहा है, मजदर बन रहा है, फेल बन फाइल और रहा है। मफूल तो, फाइल और मफूल जो आएगा, अच्छा मुझे अब ना थोड़ा सा जो है, मैंने जितनी भी ग्रामर पढ़ी हुई है ना, मेरा चूंकि बहुत सी चीजें निकल गई हुई हैं। मैंने कोई बात। शुरू तो किया था आप लोगों के साथ, लेकिन मैं नहीं उसको कंटिन्यू रख सकी, अभी हाँ ये नहीं हो सकी, वो लेकिन मसला नहीं है मेरा नवा जी, कहना, बस मैं ये कह रही हूँ नहीं हर नहीं दफा ना देखो, बाब नहीं चेंज हो रहा, ये मैं कहना चाह रही थी। ये भी मुझे नहीं मैं ये पता कि कह रही यहाँ हूँ भी बाब चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सीगा हो कि ये सकता हो है रहा चेंज हो रहा, हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि हमजा आ गया ना। बाप चेंज हो रहा है, ये क्योंकि मजीद फी देखिए में चला गया ना, मेरी ये बात तो मजीद फी सुने, में चला हमजा गया। तो आता जाता रहता है एक बाब में भी, और ठीक है अगर अब हम ये बोले कि कोई अमर बन गया तो वहां भी, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बाब चेंज हो रहा है कोई, क्योंकि उसके ना और बहुत से वेरिएशन होते हैं, हमजा आ जाता है मैं वाले सीगे में, ये लेकिन देखिए, ये बाबे फाल्स है मेरे ख्याल में ना, मुझे जो लग रहा है देखिए कि इफाल ये में तो बाबे शद ये नहीं बाब आता। तफील से से है। ना, कल्ला युकल युकल, ये मेरा ख्याल है बाब तफील इसमें शद आ रही है। चले ठीक है, ओके अच्छा ओके। अच्छा, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक आगे है। आगे। तो वो तो वो आ गया ना कि सलासी मजीद फी आ गया ना। मसीदन लेकिन फी, जी। आप जो बात कर रहे थे ना कि फाइल और मफूल में भी मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन वो फाइल और मफूल तो हर बाप के साथ अपना अलग अलग आता है ना।
کہ اگر ثلاثی مزید میں کوئی فائل اور مفعول بن رہا ہے اور وہ مجرد میں جا کر فائل اور مفعول بنے گا تو وہ مجرد کے اکارڈنگ آئے گا فائل مفعول. چلے وہ بات میں ہاں پھر جی. بعد میں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے نا وہ مطلب میں صرف ہاں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لیکن ایوری ٹائم نا ہاں باب کا چینج ہونا. چلے صحیح ہے ٹھیک ہے آگے پڑھ ٹھیک لیتے ہے ہیں دیکھ لیتے ہیں وہ کلیئر ہو بالکل جائے گا ٹھیک جب ہے بھی سمجھائیں گے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. اب یہاں پر انہوں نے یہ مطلب یہ بات جب کی نا کہ وہ قلہ کا مطلب ہوتا ہے قلیل اور اقلہ جب ہوتا ہے اس میں وہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے کی اس کی توجیہ پیش کی کہ ہوائیں چونکہ ان بھاری بادلوں کو حقیر سمجھ کر اوپر اٹھا لیتی ہیں لہٰذا اقلہ کا لفظ استعمال ہوا. آئی ایم سوری، یہ نا ایک ہی باب سے، باب تفعیل سے اقلت کا مطلب ہوتا ہے، یہ ہے ماضی ہے میرا خیال ہے. اقلت، ہاں جی ہاں جی اقلت ہے نا. چلیے صحیح ہے تو وہ یہ ہم اقلت ہے. اس کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ میننگ کیا ہے. ہاں یہ مطلب ایک ہی باب سے آ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا، کچھ میں کبھی چینج ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی اتنی زیادہ ڈفرنس نہیں آتا، لیکن بس کبھی میں دیکھیں ہم لوگ بالکل نا چینج ہو جاتا ہے ہاں اس کو مائننگ. اس طرح چلتے ہیں کہ جو چیز ہمیں کنفرم ہے نا ہم کہیں گے ہاں دیکھو ہوا ہے چینج، جہاں جی نہیں جی ہوا جی ہم کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے. مے بھی ہوا ہے مے بھی نہیں، تاکہ ہمیں وثوق سے ایک بات وہ نہ کہے نا جو ہمیں خود ہی نہیں کنفرم، کیونکہ یہ بڑی صحیح صحیح مشکل ٹھیک. باتیں آئیں گی آگے اور ہاں وہ جی جی ایسے جی، ہی ہوگا. واقعی ٹھیک ہے. بڑی مشکل چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو میں بھی خود پہلی دفعہ سن رہی ہوں یہ سب کچھ. چلے صحیح اوکے. فضانہ ٹھیک ہے. میری وہ باجی آگے چلے، اس یہ والی مثال بڑی مشکل لگ رہی ہے، اس کو اوکے آگے سمجھ آئی جائے گی کہیں ٹھیک ہے ہے نا، اس میں ہم پھنس ٹھیک ہے جائیں گے. چلے ٹھیک سیکھ ہو گیا. چلے. اچھا یہاں پر کچھ اوپر تھوڑا سا اس میں آ رہا تھا، جی جی جی. پچھلا کرے پیج ہاں ہاں. اور کوئی انہوں نے نیچے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کوئی بات. اوئے ہوئے یہ پڑھیں پڑھیں آپ یہ پڑھ لیں گے یا میں پڑھ دوں؟ دیکھتی ہوں میں. اسی طرح زخم بھی ہمیشہ دشمن ہی نہیں لگاتا بلکہ بعض اوقات ہمدرد طبیب بھی لگاتا ہے جو بڑے بے جو بڑے زخم کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے. چاہیے اس کا وہ انہوں نے دیا ہے اوپر والے وضاحت. اس کا ہاں ہاں ہاں. ہاں اوپر والے کا نا. صحیح ہے. تو ایسی مناسبت بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باغ پتنی پھر سائڈ پہ کچھ لکھا ہوا ہے نوٹ وہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جگہ کتنی اچھی یوز کری ہے، سائڈ میں ہی بڑھا ہاں دیا. مزیدار. چل. ٹھیک ہے پھر آگے ہے جی مقاییس اللغہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک مادہ کے 2-3 بنیادی معنی اس طرح پیش کر دیتے ہیں کہ ذیلی فرق از خود سمجھ آ جاتا ہے. مثلا با یا نون کے تحت اس کے 3 بنیادی معنی لکھتے ہیں. با ہے، جی جی صحیح کہہ رہی ہیں. بائے. با یا نون کے تحت اس کے 3 بنیادی معنی لکھتے ہیں: افتراق، بعد اور وضوح. اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بانا کے معنی کسی چیز کا دوسری چیزوں سے الگ اور فاصلے پر ہو کر واضح ہونا ہے. یعنی یہاں پر ایک ہی مادے کے 3 بنیادی معنی پیش کر دیے. اچھا ایک دوسرے سے دور ہونا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. بعد ہاں جو جی کہتے ہیں نا ہاں بعید والی جو چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ہاں جی افتراق کچھ بھی سمجھ آ اختلاف گیا، ہوتا ہے فاصلہ ہو گیا. فرق ہوتا ہے. یہ کچھ ہوں ہوگا یہ بھی صحیح ہے. وضو مطلب واضح ہونا ہوگا نا. وہ بھی پھر سیپریٹ ہو گیا نا جب واضح ہو گیا، تو صحیح صحیح ہوں اس طرح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوں صحیح آگے ہوں چل. اسی طرح طالع کے معنی نمودار ہونا، سامنے آنا، اور نظرہ کے معنی کیا ہے معانیہ یعنی کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنا، اچھا. اور تأمل شیء کسی چیز کی انتظار یا مہلت، اور ظلمہ کے معنی کسی چیز کا ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا، اور دوسرا معنی تاریکی جو روشنی اور نور کی ضد ہے وغیرہ بتلاتے ہیں. اچھا یہاں پر اب جو ہے طالع کا 2 معنی بتائے ہیں انہوں نے: نمودار ہونا، سامنے آنا. ٹھیک ہے. ہوں اسی طرح نظر آ کے 2 معنی بتائے ہیں کہ یعنی کسی چیز کا آنکھوں کے ساتھ دیکھنا اور کسی چیز کا انتظار کرنا. ہوں. ایسے ہی. جی 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 کسی چیز کا انتظار، صحیح کہہ رہی اور ہیں. پھر ظلمہ کے معنی بتائے ہیں کہ کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام کے علاوہ اچھا یہ ظلم دوسری نہیں، جگہ یہ رکھنا. ظلم ہے، یہاں پر یہ ناؤن لے آئے ہیں ادھر اوکے تو. ٹھیک 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 ہے. صحیح ہے. اچھا اس کا معنی ناجائز طریقے سے کسی چیز کا ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام کے علاوہ دوسری جگہ رکھنا، ہوں اور دوسرا معنی جو ہے وہ تاریکی جو روشنی اور نور کی ضد ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اس انداز سے معنی میں باتکلف ربط پیدا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا.
اور معنی بھی واضح طور پر سمجھ آتا ہے. یعنی یہاں پر وہ یہ بات مینشن کر رہے ہیں کہ پیچھے جو بات ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ باتکلف ریلیشن قائم کر رہے ہیں, تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ ایک مادہ سے آنے والے لفظ میں دو دو تین تین معنی پائے جاتے ہیں, اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. یعنی وہ ایک کیا کہتے ہیں باتکلف ریلیشن بنانے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. ٹھیک مجھے جو بات سمجھ آئیے. ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, مطلب زبردستی یہی جوڑنا بات نہیں ہے نا. ہاں زبردستی جوڑنا نہیں ہے. یعنی ایک ہی روٹ سے نکلنے والے ورڈز ڈفرنٹ میننگ بھی رکھ سکتے ہیں, یہ مطلب ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کتابیں بہرحال اپنے اپنے موضوع پر مفید ہیں اور میں نے ان سے بھرپور استفادہ بھی کیا ہے, تاہم بہت سے مقامات پھر بھی باقی رہ گئے کیونکہ میرا کام بہت زیادہ دقت نظر اور لغوی تحقیق کا متقاضی تھا, لہٰذا دیگر بہت سی کتب لغت, تراجم اور تفاسیر سے بھی استفادہ کرنا پڑا. اچھا, یہاں مجھے ایک بات جو مطلب فیل ہوتی ہے نا, کہ جب بھی ہم کسی کی بک پڑھتے ہیں نا تو رائٹر ہمیشہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بکس ہوتی ہیں نا ان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور پھر اپنی کتاب کی ریزن بتاتا ہے کہ میں نے کیوں یہ کتاب مطلب لکھی, کہ مجھے ان بک میں کیا چیز لیک کر رہی تھی, مطلب نظر آ رہی تھی کہ کیا لیک کر رہا ہے. یعنی ایسے یہ فیلنگ آتی ہے کہ کسی کی خیر اور خوبی کو مینشن کرنا ایک خود بذات خود بہت بڑی خوبی ہے. مطلب آپ دوسرے کو ایکنالج کر رہے ہو اور آپ اپنی ریزن بھی ساتھ بتا رہے ہو. ہاں لبنہ بچے انمیوٹ کریے گا, میں نے صرف میوٹ آل کر دیا تھا. ہم جب بھی کسی کو پڑھتے ہیں نا تو ہم بائسنس میں آ جاتے ہیں نا کہ بس اب دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہماری جنریشن میں پتہ نہیں آیا ہے, اب پچھلی دیکھیں نا, پچھلا اتنی پرانی بک نہیں ہے لیکن اس میں بائسنس نہیں آ رہی کہ اچھا میں ہی جو کر رہا ہوں وہی کام بہت بہترین کام ہے, باقیوں کو سب کا ڈینائل کر دو. ڈینائل بھی, اور نہیں اگر دوسرے, مینشن کریں گے دوسروں کی کتابیں تو وہ نہ پڑھنے لگ جائیں سب میری کتاب کی ہاں جگہ, تو بالکل مینشن ہی نہ کرو. بالکل میرا ہی مطلب ایک سکہ یہ چلنا اپنا چاہیے. مجھے جو فیل ہو رہا ہے نا وہ مطلب یہ بتا رہے ہیں, اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ مطلب وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے بہت ساری کتابیں وہی جو ان کو ایک لگ گئی تھی نا کہ مجھے یہ چیز کی کمی محسوس ہوئی, تو انہوں نے مختلف کتابیں پڑھی. لیکن مختلف کتابوں پڑھنے کے بعد وہ کہتے تھے مجھے یہاں تشنگی محسوس ہوئی, یہاں تشنگی محسوس ہوئی. وہ اس چیز کو مینشن کر دیا, مطلب مجھے یہاں پہ مطلب انہوں نے بہت اچھے کام کیے, اس کو سراہتے بھی جا رہے ہیں, لیکن اپنی تشنگی کا وہ احساس دلاتے جا رہے ہیں کہ مجھے یہاں محسوس ہوا کہ یہ اس کے مطلب یہاں تشنگی ہے, یہاں اس پہ اسپیس ہے, صحیح تو بات, میں یہاں پہ جو ہے کام کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح, بالکل صحیح. جی بھائی. مراجع و مصادر اور علامات. اس کتاب کی تالیف میں نے حد الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کسی لفظ کے جو معنی بیان کیے جائیں لغت کی کتاب کا حوالہ بھی ساتھ درج کر دیا جائے. اب مراجع, مصادر اور علامات, میرا خیال اب اس کا میننگ یہ ہے کہ کہاں کہاں سے میں نے کن کن کتابوں سے میں نے رجوع کیا, یہ مطلب ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں ریفرنس, سمپل آئی. ریفرنسز, ہاں جتنے بھی ریفرنسز ہیں نا ہاں وہ جی شاید ہاں ریفرنس, ہاں جی ہاں جی ریفرنس اور مصادر اور علامات, مطلب جو یہاں پر انہوں نے استعمال کی ہیں چیزیں, شاید اس کو میرا خیال انہوں نے ڈیفائن کہاں سے کرنا ہے کہ اٹھائی کس ہیں یہ طریقے. ساری باتیں, کہاں کہاں سے اٹھائی ہیں انہوں نے, یہی تو ہوگا میرے خیال سے. یہ مراجع سے تو یہی ہوگا نا, مراجع اور مصادر یہی ہے, اور مصادر بھی یہی علامات لگ کیا رہا ہے, ہے, ہاں علامات پتہ نہیں کیا علامات ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے نا. آپ وہ پڑھیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں, نہیں تو ہاں سرچ کر ٹھیک ہے. لیں گے. اس کتاب کی تالیف میں نے حد الامکان یہ کوشش کی ہے کہ کسی لفظ کے جو معنی بیان کیے جائیں لغت کی کتاب کا حوالہ بھی ساتھ ہی درج کر دیا جائے, الا یہ کہ اس لفظ کے معنی اتنے معروف ہوں کہ حوالہ کی ضرورت ہی نہ ہو. مثلا ذہابہ کا معنی جانا اور خرجہ کا معنی نکلنا وغیرہ. لغت کی کتابوں کے لیے مخفف حروف جو میں نے تجویز کی ہیں ان کی تفصیل نیچے درج ہے. یعنی لغت کی کتابوں کے حوالے کے لیے انہوں نے مطلب یہ نہیں کیا کہ پورا پورا وہ لکھ دیا ہو, مطلب ورڈ لکھ دیا ہو, اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفک جو کہنے ورڈ صرف یوز کیے.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو بالکل واضح میننگ ہے نا، جو بچے بچے کو بھی جسے نہیں کہتے پتا ہوتا ہے، وہ نہیں، انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا کہ اب اس کا ذہابہ کے معنی جانا لکھ رہے ہیں تو یہ کہاں سے انہوں نے اٹھایا میننگ. تو یہ بہت آبویس ہے. تو آئی گیس یہ مخفف حروف کیا مطلب کتابوں کے لیے مطلب میرا مخفف. خیال ہے یہ آگے جا کے شاید مجھے لگتا ہے کہ ایکسپلین ہوگا اب ہم کہ ٹھیک ہے. ایک پورا جسے کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے لفظ، ہوتا ہے ایک ہوتا ہے حرف. تو ہوں پورا لفظ بتانے کی بجائے اس میں انہوں نے کوئی ایک حرف لے لیے، ہوں. وہ اس کی تفصیل کہہ رہے ہیں نیچے درج وہ جو علامت کی بات ہو رہی ہے نا، مے بی علامت کچھ کے اس طور طرح. پہ. ہاں اچھا جی، چلے ہاں اوکے. جی، صحیح. لگے سے رمز. ٹھیک. آیات کا ترجمہ بھی میں نے اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ لفظ کو میں نے کس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اس کو مطلب آپ کو کیسے سرچ کرنا ہے، آئی تھنک سو مجھے سمجھ آ رہی ہے. باقی پھر آپ لوگ بتائیے گا پڑھنے کے بعد کیا سمجھ آتی ہے ہمیں. کہ آیات کا ترجمہ بھی میں نے اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی. بالعموم تو آیات کا ترجمہ فتح محمد جالندھری صاحب کا اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ با محاورہ اور سلیس ہے. لیکن جہاں اردو محاورے کی وجہ سے اصل لغوی معنی اوجھل ہوتے نظر آئے، وہاں شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ پیش کر دیا اور سامنے بریکٹ میں عثمانی لکھ دیا. اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ مطلب بتا رہے ہیں نا کہ یہیں پر وہ لفظ استعمال کریں گے، کہیں حروف استعمال کریں گے مینشن کرنے کے لیے آپ کو کہ کہاں سے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تفسیر ان دو کی ترجمہ ان دو کا انہوں نے لیا ہے. اور چند ایک مقامات پر مولانا مودودی کا ترجمہ تفہیم القرآن سے بھی لکھا گیا ہے. اس ترتیب کے باوجود کچھ ایسے مواقع بھی پیش آئے ہیں جہاں محض لغوی معنی سمجھانے کی خاطر مجھے اپنی طرف سے چند الفاظ کا اضافہ کرنا پڑا ہے. ہو گیا، یعنی جو یعنی کہ آیتیں یہاں پر یہ اس میں بیان کریں گے نا، جو آیتیں دیں گے جب بھی، مطلب آپ مثلا کہو کہ اب ہم نے ڈر کے لیے جتنی آیتیں قرآن میں آئی ہیں یا خوف کا ورڈ جہاں جہاں آیتوں میں آیا ہے، تو ان آیتوں کا ساتھ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ترجمہ بھی دیا ہے. اب ترجمے میں نے مطلب فتح محمد جالندھری کا سب سے پہلا اس کو اختیار کیا ہے با محاورہ سلیس ہونے کی وجہ سے. اور اگر اس میں کوئی تھوڑی کمی بیشی مطلب فیل ہوئی کوئی معنی میں، مطلب صحیح طریقے سے لگا کہ ایکسپلین نہیں ہوا، تو پھر شبیر عثمانی کا ترجمہ. اور پھر مطلب خود نیکسٹ سے جو ہے ترجمہ نہیں ہمارے، کیا ہے، اٹھایا ہے اور پھر ہاں ایکسپلین کیا ہاں ہے کہ یہ اس میں کہہ یہ رہے لیکنگ ہے نا. بالکل. صحیح. الا اچھا اس. یہ کہ وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں آخر میں کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر میں نے ترجمے میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کیا ہے مزید ایکسپلین اچھا کرنے اچھا کے اچھا، لیے. اپنی طرف سے کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ فتح محمد جالندھری کا جو ترجمہ ہے وہ با محاورہ ہے، اور شبیر احمد عثمانی کا جو یہ لغوی بیسڈ تھوڑا ہوتا ہے نا، کہ آپ کو ایک ربط فیل نہیں ہو رہا ہوگا. با محاورے میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ربط آپ ایزیلی سمجھ جاتے ہو بات کیا ہو رہی ہے. یہ تھوڑا لغت کے اوپر انہوں نے زیادہ شاید وہ کیا ہے، لغوی میننگ جسے کہتے ہیں نا، کیونکہ اس سے بات سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے نا جب آپ لغوی میننگ کو لے کر آؤ گے تو. ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے با محاورہ، اسی لیے ہوتا ہے نا کہ عام عوام یہاں صحیح یہ سے ایسے سمجھ بھی سکے. بات نہیں کر رہے ہیں. ہیں. یہاں پر یہ مجھے یہاں دیکھیں نا کہ فتح محمد جالندھری کا با محاورہ اور سلیس ہے، لیکن جہاں اردو محاورے کی وجہ سے لغوی معنی اوجھل ہو گیا ہے، وہاں شبیر عثمانی کا ترجمہ لیا. یعنی یہاں پہ مطلب اوجھل انہوں نہیں نے ہوا ہے. لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے آسان اردو، جو آسان اردو ہوتا ہے، ہاں لغوی جی، وہ با نہیں کہ محاورہ. ڈکشنری کے ایگزیکٹ میننگ جو کہتے ہیں اسے ہاں لغوی جی، بولیں وہی گے نا، نا. آسان جو معنی ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں لغوی معنی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں. آسان معنی کیوں ہوئے؟ یہ تو نہیں لغت نہیں، میں جو آسان ایگزیکٹ معنی نہیں ورڈز ہیں. ہوتے لوگ. ہاں. ہاں جی، لوگ کو جو ایگزیکٹ ورڈ یعنی زبان میں وہ وہی جو مطلب کس یعنی کہ طریقے سے ڈکشنری میں use لکھے ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا. اور ایک با محاورہ تو ہوتا ہے نا، کچھ محاورتاً کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی بڑوں کے جو محاوروں میں تھے، لیکن جو لغت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے نا ایز اٹ از، وہ لغوی معنی میں اس میں ہم لوگ اس کو ڈال دیتے ہیں اس کے با اندر محاورے کا مطلب ترجمے یہ میں. نہیں ہوتا کہ محاورہ اس میں استعمال ہوا ہے. با محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایزی ورڈز میں ایکسپلین کیا. یعنی ہماری ایک لینگویج روان میں جو کہتے جو آسانی ہو اس کو جائے کہتے ہمیں ہیں سمجھ. نا روان ترجمہ، ہوں. وہ میرا خیال کنٹینیو. ہوتا ہے نا با جی جی، محاورہ وہی اور ہوتا ہے سلیس. ایگزیکٹلی، وہ محاورہ نہیں ہوتا. صحیح. ہاں، تو ٹھیک اس کی ہو وجہ سے گیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جو اصل لغوی مطلب ہے وہ نہیں نکل رہا ہوتا نا. بعض اوقات جب ہم اس طرح کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ورڈز کی جو اصل مطلب ورڈ کا جو لغوی مطلب ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس کی وجہ سے. تو یہ صحیح انہوں نے بات ہے. شبیر عثمانی صاحب کا جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں لغوی معنی جو ہے نا وہ وہی بات کر رہے ہیں. صحیح ہو ٹھیک ہو، پڑھوں آگے. گیا. جی. آیات کے حوالہ جات کے لیے میں نے مرآت القرآن، جو میرے حقیقی چچا حافظ عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے، اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے. علاوہ ازیں کہیں کہیں ان کی لغوی تحقیق سے بھی فائدہ اٹھا کر 7 حوالہ درج کر دیا ہے. مراجع اور مصادر اور علامات کی تفصیل یہ ہے.
نمبر 1 مجھے مراجع کیا کیا ہیں یہ بتا رہے ہیں نا، کن کن سے کن کن بکس کو ریفر کیا ہے نا انہوں نے، مطلب مفردات مفردات امام راغب کی. ٹھیک ہے، یہ مطلب مفردات بک کا نام ہے اور امام راغب رائٹر کا نام ہے. مفردات امام راغب عربی اردو کے لیے مف کا مطلب یہ وہ جو اچھا، مخفف ورڈ کہہ رہے تھے نا، علامات آ گئے. ہاں وہ ہاں ہاں. یہ اوکے. علامات نہیں، یہ مخفف ورڈ یوز کیے ہیں انہوں نے. نہیں، جیسے مطلب جہاں پہ یہ میم فا لکھیں گے دیٹ مینس اس بک کا ریفرنس دے رہے ہیں، جو علامات کی بات ہاں نہیں ہو رہی تھی. صحیح. اور یہ نا اوکے. یہ پورا ہے لبنہ باجی. کتاب کا نام شاید نا امام راغب رائٹر تو ہے ہی، لیکن کتاب کا نام بھی شاید پورا ہی ہو. مفردات کے اوکے نام سے تو بہت کتابیں ہوں گی نا، مفردات امام راغب آئی گیس. ٹھیک ہے، اوکے اوکے صحیح، ایسے لگ ٹھیک رہا ہو ہے. گیا. چل. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اچھا یعنی اب ہمیں یہ علامتوں کو مطلب میرا خیال دماغ میں رکھنا یاد پڑے گا نا رکھنا ہے. ہاں ہاں. ہاں کہ یہ کہاں سے، اگر ہمیں ریفرنس چاہیے، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہوں ریفرنس یاد رکھنا ہمارے لیے کہ ضروری ہے. ہوں ہوں ادروائز تو مطلب ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ہوں ضروری نہیں کہ اچھا ہمیں پتا ہوگا کس بک سے انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے، لیکن ہوں آپ ایک ریفرنس کے طور پر سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ مفردات امام راغب کے لیے انہوں نے مف کا ورڈ یوز کیا. ہوں اسی طرح فقہ اللغہ از عبد المالک بن محمد ثعلبی، یعنی فقہ اللغہ کی بک جو کہ عبد المالک محمد بن ثعلبی عربی عربی کے لیے. عربی یہ ٹو کیا عربی نہیں عربی کہتے، عربی ٹو عربی کیا جیسے کہتے ہیں کہ اوکے عربی ورڈ کی صحیح عربی میں صحیح ہی ایکسپلینیشن آئی گیس ہے نا. صحیح. اوکے، فقہ اللغہ از عبد المالک بن محمد ثعلبی عربی ٹو عربی کے لیے فا لام یا مطلب فا لام الگ یا فا لام فل اس کے ساتھ صفحہ نمبر بھی درج کر دیا کیونکہ یہ حروف تہجی کی ترتیب سے مدون نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی اچھا اس میں یہاں پہ نمبر صحیح نہیں ہے کہ دیا. ہاں کیونکہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہے یہ. صحیح. یہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا. الفابیٹیکل آرڈر میں، تو اس لیے پیج نمبر مینشن کرنا ضروری تھا. پیج نمبر اللہ مینشن کر تعالیٰ ان دیا کو اور جزائے اس کے خیر لیے دے فل باقی. فل کا ورڈ یوز کیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح الفروق اللغویہ از ابو حلال عسکری، یہ بھی عربی ٹو عربی، اس کے لیے فق یا لام کا ورڈ یوز کیا. اتنی ڈھیر ساری بکس ہیں ہاں یہ چھوڑ اس دیں، کو اس کو پڑھنا ہے کہ نہیں نا. ہمیں تو ہاں ریفرنس بھی نہیں ہے، مطلب ویسے بھی نہیں دیکھو. فرین کا فائدہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ جی ہم ان بکس سے نا ان کے نام سے فیملیئر ہو جائیں گے کہ چلے صحیح ہے. کبھی ہاں ہمیں ٹھیک ہے. اس کو اگر چاہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں چلیے جلدی جلدی پڑھ دیں. باقی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے کتنی ہے اور آگے دیکھتے ہیں کتنی ہے. اچھا چلے تھوڑا سپیڈ میں پڑھ دیں میرے حال سے رمناج. چلو ٹھیک ہے. مقائس سنیں سنیں اللغہ یہ میں کے پڑھ دیتی لیے ہوں، آپ کو بھی بریک مل جائے گا. یہ میں جلیلی پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا. الفروق اللغویہ از ابو ہلال عسکری عربی ٹو عربی فا قاف اور لام. پھر مقائس اللغہ کے لیے عربی ٹو عربی میم لام کی علامت ہے. منجد عربی ٹو اردو ہے کے لیے منجد. منتہل عرب عربی ٹو فارسی کے لیے میم الف لگ رہا ہے. محیط المحیط عربی ٹو عربی کے لیے محیط یام یا میم تینوں یوز کیا انہوں نے، ایسا کیوں؟ اچھا پھر میرات القرآن میرات القرآن عربی ٹو اردو کے لیے میم قاف. القاموس الجدید اردو ٹو عربی کے لیے قاف جیم. ہاں القاموس الجدید یہ کچھ سنا ہوا، یہ جو ڈکشنریز ہوتے ہیں. القاموس الجدید العصری، عصری اس کو کہتے ہیں نا ماڈرن کو نا. عربی ٹو انگریزی کے لیے قاف جیم. غریب القرآن عربی ابن قتیبہ غا قاف. علاوہ ازیں درج ذیل تراجم و تفاسیر زیر نظر رہے. اچھا اب یہ جو تفسیر اور ترجمے کی کتابیں وہ کون سی ہیں؟ غریب القرآن تفسیر عربی ٹو عربی کے لیے غا قاف غین قاف، اور تفہیم القرآن عربی ٹو اردو کے لیے تا قاف. ہاں یہ ہم لوگ ذرا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم سے تفاسیر پڑھتے ہیں نا تفہیم، تو یہ تا قاف ہے، یہ یاد رکھ لے. اور فتح الحمید مترجم و محشی بیشتر آیات کا ترجمہ فتح محمد جالندھری ہی کا ہے. تو اس کا کیا ہے علامت نمبر 14 کا؟ نہیں مینشن نہیں کیا شاید رہ گیا. نمبر 15 کا تفسیر شبیر احمد عثمانی عثمانی ہے. اچھا، جی اب آپ پڑھتے ہیں پھر لبنہ جی. اچھا. جدید عربی ادب اور تحریر میں ایک مفید علامت موجودہ دور میں رائج ہوئی ہے.
جب کسی فعل کا ماضی اور مضارع لکھنا مقصود ہو تو اکثر اہل لغت ماضی تو درج کر دیتے ہیں، مگر اختصار کی خاطر مضارع کا لفظ لکھنے کی بجائے ایک چھوٹی سی لکیر دے کر اس پر عین کی حرکت لکھ دیتے ہیں، یعنی عین کلمہ کی حرکت لکھ دیتے ہیں، کیونکہ تبدیلی صرف عین کلمہ کی حرکت میں ہوتی ہے۔ جیسے وہ ضربہ یضربو کو یوں لکھیں گے کہ ضربہ، اور پھر یہ کہ وہ لائن لگا کے جو زیر لگا دیتے ہیں، اور اسی طرح نصرہ اور ینصرو کو یوں لکھتے ہیں کہ نصرہ اور اس کا پیش۔ یہ طریق چونکہ اختصار کے لحاظ سے بہت مفید ہے، اس لیے کہیں کہیں میں نے یہ بھی بطور علامات اچھا۔ استعمال کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ہم، باب آپ کو پتہ کرنا ہے تو وہ پھر انہوں نے اس طرح سے مینشن کر دیا۔ ہم، اور سورت اور آیات کے نمبروں کی علامات اور ضمیمہ جات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے علامات کی تفصیل فہرست 2 درج کرنے سے بیشتر تفصیل لکھ دی گئی ہے۔ یہ نہیں سمجھ آئی بات؟ سورت اور آیات سورت کے اور آیات کے نمبروں کی علامات اور ضمیمہ جات میں استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے علامات کی تفصیل فہرست نمبر 2 اچھا درج کرنے سے بیشتر تفصیل سے لکھ دی ہے۔ اچھا، سمجھ آئی ابھی بات فہرست مجھے؟ نمبر 2 آئے گی آگے، ہم نے ابھی فہرست نمبر 1 یہ کر لی نا، اب لسٹ نمبر 2 اچھا، آئے گی، اس سے پہلے انہوں نے تھوڑا فہرست ایکسپلین کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے۔ فہرست نمبر 1 کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دو کہ کیا کیا والا فہرست نمبر 1 میں آیا۔ یہ ہے نا فہرست نمبر 1 آئی گیس، اس لسٹ کو کہہ رہے ہیں اچھا، نہیں؟ جس میں انہوں نے ان بکس کا مطلب مینشن کیا ہے اور تفاسیر کو مینشن کیا ہے، ہاں مجھے تو یہ یہی لگ مطلب؟ رہا ہے، یہی لسٹ فہرست نمبر 1 یہ لگ رہی ہے۔ اور فہرست نمبر 2 میں سورت اور آیات کی علامات نہیں ہوں گی کہ، سمجھ رہی ہیں؟ یہاں پہ لغت اور سمجھ۔ تفسیر ترجمے کی علامتیں بتائی گئی تھی، یہاں پہ سورت اور آیات کے ریفرنسز کیسے دیے ہیں وہ آگے آئے گی لسٹ، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں ایسے۔ اس سے پہلے نا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یا تو بک کے اینڈ پہ نہیں جیسے دی ہوئی ہوتی، ہو سکتا ہے اس وہاں ہو کہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے ہیں ہم چلو پھر سیکوینس تبھی میں ہی دیکھ چلیں، لیں گے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ بس اس کو دماغ میں رہے، میرے مجھے تو بھول جانے کہ اچھا فہرست نمبر 2 بھی آنی ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیں کیا اینڈ پہ دیکھیں، رکے رکے ایک منٹ، تھوڑا سا اوپر مجھے لگ رہا ہے ادھر، نہیں یہ تو وہ ہے، کیا بولتے ہیں، یہ ابھی میرا خیال ہے یہ پوری بک ہے، یہ مطلب پوری بک ہی ہے یا اس کا بھی کوئی؟ آئی تھنک سو۔ ہم سوچتے ہیں کہ پوری ہو تاکہ ہمت بندی رہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ رہا، چلے۔ کہاں سے تھا؟ اچھا، یہ کتاب کی ترتیب اور تدوین۔ اس کتاب کی ترتیب اور تدوین میں درج ذیل امور قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، عنوانات کی ترتیب۔ اس کتاب کا اصل موضوع اردو الفاظ کے تحت قرآن میں مستعمل تمام مترادف الفاظ کا ذیلی فرق پیش کرنا ہے، یعنی اب ٹاپکس کو کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، ارینجمنٹ انہوں نے کیسے کیا ہے کہ اس کتاب کا اصل موضوع اردو الفاظ کے تحت قرآن میں مستعمل تمام مترادف الفاظ کا ذیلی فرق پیش کرنا ہے، لہٰذا عنوانات اردو زبان کے حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں فعل اگر ثلاثی مجرد میں لازم ہو تو مزید فی میں جا کر متعدی بن جاتا ہے، اور اگر ثلاثی مجرد میں متعدی ہو تو مزید فی میں متعدی المتعدی ہو جاتا ہے، یا اس میں بعض دوسرے خواص پیدا ہو جاتے ہیں، سوائے باب انفعال کے کہ وہ لازم ہی ہوتا ہے۔ اب عربی لغت میں ایک ہی مادہ کے تحت لازم اور متعدی سب معنی بیان کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں لازم اور متعدی کے لیے الفاظ ہی الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے پھرنا سے پھیرنا، پھسلنا سے پھسلانا، کٹنا سے کاٹنا۔ اب حروف تہجی کا لحاظ رکھا جائے تو پھرنا کے بعد پھسلنا اور پھل وغیرہ عنوانات درج کرنے کے بعد پھیرنا کا ذکر آنا چاہیے۔ صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں مزیدار۔ سے اب مشکل ہونا شروع تھوڑا سا ہو جائے گا اس کو، مطلب ایک دم ہونے لگ پڑے گا، اچھا یار کیا کتنا کریں اور اس کتنا کا۔ ایزی کر کے نا کہ ہم سمجھ بھی پا رہے ہیں اتنا، ورنہ کتنے مشکل مشکل ورڈز یوز ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا بات کیا کر رہے ہیں، یہ کتنا ہاں، پیار سے ایکسپلین کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ صحیح ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی مادہ کی تشریح کا تقاضا یہ ہے کہ پھرنا کے ساتھ ہی پھیرنا مذکور ہونا چاہیے۔ تشریح کی تکرار سے بچنے کی خاطر میں نے دوسری صورت اختیار کی ہے، یعنی ترتیب تہجی کو نظر انداز کرتے ہوئے پھرنا اور پھیرنا، کاٹنا اور کٹنا، پھسلنا پھسلانا وغیرہ کا ذکر اکٹھا کر دیا ہے۔ زبردست۔
ठीक हो गई मत, यानी अब बात समझ आ गई यहाँ पर। आप फिर भी समझा दें, अगर कोई लॉस्ट हो गया हो, कभी कभी हम छोटे बच्चों की तरह इधर उधर गायब हो जाते हैं ना, फिर भी मतलब समझा दें। ये हरूफ तहज्जी का मतलब लिहाज उन्होंने हरूफ तहज्जी का किया है, यानी अल्फाबेटिकली सारी तरतीब आएगी। हम्म। लेकिन उसमें ये बात कह रहे हैं कि अल्फाबेटिकली तरतीब में आपको प्रॉब्लम क्या पेश आएगी कि जब आप किसी मादे से कोई भी वर्ड निकालते हैं तो वो सलासी मजीद या सलासी मुजरद में, हमने जिस तरह देखा कि कभी कभी मीनिंग चेंज हो जाता है। अब हम्म। जब मीनिंग चेंज होगा तो इसका मतलब है उर्दू में अल्फाबेटिकली वो वर्ड नहीं रहा। ठीक हो हम्म। गया। तो अब वो ये करने की बजाय कि उस वर्ड को जो अल्फाबेटिकली नहीं रहा उसको उसकी मीनिंग मतलब चेंज हरूफ की बात इधर नहीं हो रही लुबना बाजी, इधर हो रहा है लाजिम से मुतादी, फिरना और नहीं, फेरना, काटना और कटना। देखिए मीनिंग तो ऑलमोस्ट मोरलेस सेम है ना, थोड़ा सा बस चेंज उस तरह हो रहा है, लाजिम और मुतादी नहीं कि हाँ लाजिम और मुतअद्दी वो हो रहा वाला हो रहा है अभी एग्जैक्ट। वो टोटली चेंज मीनिंग जो होता है ना, उसकी बात यहाँ नहीं की, वो आगे बताएंगे यकीनन कि जहाँ पे टोटली चेंज हो रहा है, फिर इन्होंने तब नहीं किया ये वाला काम, सिर्फ है। लाजिम देखो और फरीन, मुतादी वाले। जब टोटली चेंज होगा ना तब तो लेटर ही चेंज हो जी जाएगा जी ना। जी जी जी, तब तो बिल्कुल, तब नहीं इन्होंने साथ लेकर आए हैं ना, हाँ लेटर ही तब चेंज तो अलग। हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर ठीक। ये चीज आ रही है कि जब मतलब मीनिंग एक ही तरह का चल रहा है लेकिन लाजिम और मुतअद्दी की वजह से हरूफ का फर्क आ गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वो कि उसको फिरना वो में फिर के बाद ये नून आ गया, अब फेरना में पा हा के बाद या आ गया, तो डिक्शनरी में बहुत हम्म, आगे जाके आएगा ना। यहाँ पे बहुत पा आगे हा चला के बाद जाएगा। रा जो है ये तो शुरू में आ जाएगा, तो वो उन्होंने जमा कर दिया एक जगह ना। वो सही है। उन्होंने जमा कर दिया, बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, तो लिहाजा यहाँ पर उन्होंने ये बात कर दी कि उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अगर मुतरादिफ अल्फाज ज्यादा हैं तो दो अलग उन्वानों के तहत, और अगर मुतरादिफात कम हैं तो एक ही लफ्ज के तहत, जैसे उतारना और उतरना एक ही उन्वान के तहत दर्ज कर दिए गए हैं। यानी अगर मुतरादिफ अल्फाज ज्यादा हैं तो दो अलग उन्वानों के तहत, और अगर मुतरादिफ कम है तो एक ही लफ्ज के तहत, जैसे उतारना और उतरना एक ही उन्वान में दर्ज करती हैं। इसी तरह इन अफ़ाल मुरक्कबा का मामला है जिनमें पहला लफ्ज इस्म होता है और दूसरा अगर फेल लाजिम हो तो मुरक्कब फेल लाजिम बन जाता है। अगर मुतअद्दी हो तो मुतअद्दी बन जाता है, जैसे आबाद होना और आबा, ये क्या लिखा हुआ है? आबाद करना। अच्छा, आबाद होना और आबाद करना। मज़कूरा बाला वजह की बुनियाद पर मैंने हरूफ तहज्जी की तरतीब को नज़रअंदाज करते हुए आबाद होना का जिक्र पहले कर दिया है और आबाद करना का बाद में। सही हो गया, सही हो। ठीक है, ये तो ठीक है, बस। समझ आ गई। जी जी जी, बस आगे ही अब बढ़ते हैं। बेसिकली ये चीजें तो याद रखने वाली है ना, क्योंकि अब जब हमें सर्च करनी होगी तो हम्म। फिर हमें ये वाली चीज तो याद रखनी पड़ेगी, वरना फिर बहुत मैंने जो 2-4 दिन पढ़ी थी ना बुक मैं अच्छा। बात पढ़ी थी कि मुझे नहीं समझ आई थी कि अच्छा कहाँ से वर्ड ढूंढूं ना। मतलब मैं कुरान पढ़ते पढ़ते कभी अगर आया कि ये लफ्ज का देखूं अब मैं इसमें से ना जाके, फिर मैं नहीं हाँ, ढूंढ पाई। सही बात है, यूज टू होना पड़ेगा फिर ही होगा, सही कह रही हैं। होना पड़ेगा। करूँ आगे? जी जी, आप में हिम्मत है तो हम तो, हमें तो मजा आ रहा नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। उर्दू उन्वानात का झैली फर्क। बाज दफा उर्दू उन्वानात इतने करीबुल माना होते हैं कि इनमें झैली फर्क करना मुश्किल हो जाता है। मसलन भागना और दौड़ना में, या ठहरना और रुकना, ठहरना और आबाद होना में। ऐसे मकामात पर फर्क को हद्दुल इम्कान वाज़ेह करने के अलावा एक जगह पर दूसरे उन्वान का हवाला दिया गया है कि वो भी देख लिया जाए। ठीक अच्छा। हो गया। ओके ओके ओके। यानी डिक्शनरी ये में जो सोच है लिया। भागना बा ऊपर आ जाएगा, दाल आगे, तो उसको भी कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्या किया है? हवाला दे दिया है। अच्छा, हवाला दे दिया है, हाँ, जगह एक हाँ, कि जगह भाई जमा इसमें नहीं किया। जाके उस जगह से देख लें। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन हवाला दे दिया है उस पेज नंबर पे। मतलब रौनक। पहली बात में तो उन्होंने ये कहा ना कि भाई पहली बात में तो उन्होंने ये कहा ना कि लाजिम और मुतअद्दी दोनों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया, अगर चाहे वो अल्फाबेटिकली नहीं भी है। हाँ ठीक है ठीक है। दूसरे ऊपर वो ये बात कह रहे हैं कि जब मतलब अगर करीबुल माना जो भी है वर्ड, उनको इकट्ठा करने के बजाय एक को जब बयान किया है तो उसके साथ दूसरे का हवाला दे दिया। यानी अगर मैंने दौड़ना का वर्ड कहीं पर देखा तो मुझे हम्म। दौड़ना के साथ वो भागना का जो है ना रेफरेंस वहां पर दे देंगे कि यहाँ से जाकर मैं भागने के मीनिंग में भी जाके देख लूं। ठीक है ठीक है। एक बात ये हो गई फिर, ये तो ना जी क्लियर है, ये जरा सा बताएं। ये जो था ना कि अगर मुतरादिफ अल्फाज ज्यादा हैं तो दो अलग उन्वानों के तहत,
اور اگر مترادفات کم ہے تو ایک ہی لفظ کے تحت. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دو الگ عنوانوں، مترادف زیادہ ہے تو سمجھ آ گیا، کچھ کے تو بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو الگ عنوانوں کے تحت کیا عنوان کی بات کدھر اس سے کی آ؟ عنوان اب یہی ہے نا کہ جب انہوں نے عنوان جو بھی ٹاپک بنایا ہوگا وہاں پر، مثلا اب اگر ہم یہیں پر دیکھتے ہیں ہوں کہ اتارنا کا اگر ہم نے دیکھنا ہے، ہوں الف سے اگر ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں تو اس میں آپ نے دو سیم میننگ تھے تو ان کا ٹاپکس الگ کر کر ایک ہی جگہ پہ مینشن کر دیا ہے، مجھے جو سمجھ آ رہی ہے. لیکن یہاں کہہ رہے دو الگ عنوان بنائے ہیں انہوں نے، کہیں کہیں پہ جہاں مترادف بہت زیادہ ہے نا، تو کچھ ایسا ہوں مطلب کہیں پہ ہمیں لگے نا کچھ مسنگ ہے، تو ہمیں یہ لائن یاد رکھنی ہے کہ انہوں نے دو الگ عنوان بنا دیے ہیں. اب وہ پتہ نہیں آگے پیچھے بنائے ہیں کہ کسی اور چیپٹر میں بنائے ہیں، پتہ نہیں کچھ. مطلب مجھے پتا یہاں سے پڑھنے میں نا صرف ایک پرابلم ہو رہی ہوتی ہے آن لائن، مطلب اس طرح بک موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ، ہوں کہ آپ اس کو نا ہائی لائٹ نہیں کر سکتے کر کے، ہوں اس کو میں نہیں ہائی لائٹ نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، ورنہ ہاں ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر بک اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں جی، لوگ. میں نے اس پہ کئی دفعہ کوشش کی، مجھے لیکن ہوا نہیں، مجھے یا تو آتا نہیں ہاں یا کوئی اور ایپ ہاں ہوتی ہو جس پہ آپ کر سکتے ہو. ہاں، ایک چیز، اچھا سنیں وہ سنیں ایک چیز کر لیتے ہیں. میں نا اس کو جو نوٹس ہوتے ہیں نا اس میں یہ پیج نمبر اور یہ لکھ لیتے ہیں کہ بھائی ایٹ لیسٹ جملہ چلے بعد میں لکھ دوں گی، جلدی سے بھی 1 منٹ دے دیں تو میں پیج نمبر لکھ لوں گا. کیا ہے؟ پیج 8 آئی گیس. صحیح ہے. تو پیج یہ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں، اور اس کو اکٹھا پھر ہم بعد میں سیپریٹ مطلب سب کو اکٹھا کرنے کے یہ اسکرین شاٹ ہم نے لیے تھے، آپ یہ سنیں ہم سنیں یاد ٹھیک رکھیں ہے، گے. تو اسکرین شاٹ کے لیے نا آگے کس نے یہاں پہ کلرنگ کی ہے وہ یہاں پہ کلرنگ کر دے اس کے اس لائن کے نیچے جو ہمیں ذرا یہ رہی تاکہ پھر اسکرین شاٹ لے لیں، تاکہ وہ واضح ہو جائے کہ ہم نے اسکرین شاٹ لیا کیوں تھا اس کا. صحیح ہے. کس نے کی ہے کلرنگ مجھے نہیں پتا. اچھا، جو ہوگا وہ کرے گا میرے خیال سے. میں نے کی ہے پردھان جی کر دینا کہاں یہاں سے پہ، کرنے یہاں سے کریں، یہاں سے کہاں سے کروں؟ یہ جو ماؤس آ رہا ہے نا اچھا 1 منٹ. یہاں سے لے کے بس ادھر تک بھی کر دیں تو کافی ہے. یا اگر لائن ڈرا مطلب گندی سی وہ اس طرح کاٹ رہی ہے تو بریکٹ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے اور یہاں کر دے. یہ مجھے لگ رہا ہے آگے جا کے ہمیں کچھ تنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے نیچے والی پوری لائن اور یہ یہاں تک کر دیں، بس یہ ہو جائے گا میرا خیال سے. چلے جزاک اللہ خیرہ. اسکرین شاٹ لے کے ہم لوگ اپنے گروپ پہ ہی ڈال لیتے ہیں نا تاکہ وہاں پہ سب جمع ہو جائیں. چلے اوکے. آ جائے رمضان جی آگے، بس مٹا دے پھر دھنیہ جی. میں اچھا مٹا دیتے ہیں. کہاں تک پڑھا تھا؟ تو نا یہ ہم پڑھے تھے نا اردو عنوانات کا ذیلی فرق پڑھ لیا تھا ٹھیک ہم ہے. نے. تیسرا پڑھنا ہے عربی مادوں کا تکرار. عربی مادوں کا تکرار. یہ تو واضح ہے کہ بعض عربی الفاظ اتنا وسیع مفہوم رکھتے ہیں کہ ان کا اردو ترجمہ ایک دو لفظ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے خاصی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً دال، عین اور یا کا میری اذان کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں آ رہی. چلیں. دال عین یا کا معنی کسی چیز کو تھیلی میں بند کر کے تھیلی کا منہ بند کر دینا. اب یہ لفظ بخل کرنا، حفاظت کرنا، یاد رکھنا سب عنوانات کے تحت آئے گا. آپ کدھر پڑھی ہیں ذرا مجھے بتائیے گا کہ اس تیسرا پوائنٹ پڑھ رہی ہوں نا. یہ دوسرے میں کیا تھا؟ پڑھ لیا اچھا تھا نا دوسرے میں اردو تو وہ تھا. عنوانات کا اچھا ذیلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں دوسرا تو کر لیا تھا. صحیح ہے صحیح. اچھا تھرڈ میں کیا بتا رہے عربی مادوں کا تکرار. کہ یہ تو واضح ہے کہ بعض عربی الفاظ اتنا وسیع مفہوم رکھتے ہیں کہ ان کا اردو ترجمہ ایک دو لفظ سے نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے خاصی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے. مثلاً دال عین یا کا معنی کسی چیز کو تھیلی میں بند کر کے تھیلی کا منہ بند کر دینا. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو صرف بند کرنے کا مطلب کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ لفظ بخل کرنا، حفاظت کرنا، یاد رکھنا سب عنوانات کے تحت آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اچھا اچھا. یعنی بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے آگے چلو. جی 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 جی، اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا دیا کریں. ٹھیک ہے چلے. اسی طرح با، دال اور لام کا معنی کسی دوست آشنا کا مصیبت کے وقت اپنے دوست کا ساتھ چھوڑ دینا اور دھوکہ دے جانا ہے. تو یہ لفظ دوست اور دھوکہ دینا دونوں عنوانات کے تحت درج ہے. اوکے اوکے. یعنی اب اگر ہمیں اس کا میننگ ڈھونڈنا ہے تو پھر یہ دونوں میں مل جائے گا ہمیں. صحیح صحیح صحیح.
इसी यानी तरह हमें जोर। देखिए रुना जी, अगर ये ख्वा जा लाम रूट लेटर आए तो सबसे पहले हम डिक्शनरी में जाएंगे, अरबिक टू उर्दू, वहां पे लिखा हुआ होगा दोस्त आशना और ये मुसीबत और ये सब है। फिर ये हम इस डिक्शनरी में आके फिर इसको देखेंगे, है ना, कि दोस्त के उसमें भी मतलब जाएंगे, अगर हम धोखा के अगर हमें उसमें भी मीनिंग जाएंगे। नहीं आता तो फिर हमें पहले, देखो ना फरहीन, अब हमें ये तो नहीं मेरा ख्याल करना पड़ेगा कि हम जाकर उसको, एक तो ये है कि हमें कुरान पढ़ते पढ़ते हमें कोई वर्ड लगा कि उसका मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, हम्म। उसको पहले मेरा ख्याल है हमें इसका रूट लेटर ढूंढ के उसे डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि मीनिंग क्या है। अब बिल्कुल। उसमें जब हमें उसका मीनिंग पता लगेगा तो फिर यहाँ पर हम इस बुक में उसको तब सर्च कर सकेंगे कि इसका मीनिंग में क्या क्या चीजें आ रही हम्म। हैं। सही। मुझे ऐसे समझ। रुना जी, हाँ, अगर एक मिनट हम इधर रुक जाएं, ये कौन से रूट लेटर्स क्या बता रहे हैं ये, अभी जो आपने लास्ट पढ़े दोस्त वाले, जरा मुझे बताएं। ये खास दाल और लाम। हाँ एक सेकंड, इसको मैं डिक्शनरी में देखती हूँ। डिक्शनरी में इन्होंने इस तरह से लिखा भी है, ये जो हमें कैसे पता चलेगा दोस्त, छोड़ना, धोखा, ये सब जो आ रहे हैं ना वर्ड, तो ये डिक्शनरी में कैसे, मैं एक सेकंड आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ इससे भी सारे रूट लेटर। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको स्टॉप शेयर करके स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड, एक मिनट दे दे। अच्छा ये देखें, बड़ा कर लें आप लोग भी, खजला का है यखजुलू, साथ छोड़ देना, छोड़ देना, हिमायत तर्क कर देना, इसमें ये मीनिंग लिखा है ऊपर, ठीक है। फिर नीचे तो आयत का हवाला है, और नीचे आ जाए मखजूलन, हिमायत छोड़ा हुआ, बेबस किया हुआ, ठीक है। फिर क्या है, खुजूलन का है मुबालगा, नाजुक वक्त पर साथ छोड़ने वाला, एन वक्त पर दगा देने वाला। अब देखिए इसमें से वर्ड्स पकड़े, क्योंकि हमें उर्दू के वर्ड्स चाहिए ना उस डिक्शनरी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो साथ का वर्ड एक हम पकड़ सकते हैं, दूसरा छोड़, मतलब साथ छोड़ देना, इस तरह करके फिर उस डिक्शनरी में होगा आई गेस, हिमायत तर्क कर देना। उन्होंने क्या बोला था इसको अगर आप लोग ध्यान में रखें, तो वहां पे वो क्यों, वो तो दोस्त कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे तो दोस्त का वर्ड ही नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इसको मैं जरा चेक करना चाहती थी, मैं दोबारा से उसको शेयर करती हूँ, आप लोग एक नजर देख लें इसको अच्छी तरह, फिर मैं वापस उधर जाती हूँ और फिर बताती हूँ। हिमायत छोड़, हिमायत तर्क करना और साथ छोड़ देना, ये वहां लिखा था। यहाँ पे क्या था, दोस्त आशना का मुसीबत के वक्त अपने दोस्त का साथ छोड़ जाना और धोखा दे जाना है। तो ये लफ्ज दोस्त और धोखा देना दोनों अनवानात देख रही है, ये दोस्त का वर्ड तो उस डिक्शनरी में आ ही नहीं रहा था, तो हम कैसे उसमें जाएंगे। या तो ये हो सकता है कि ये डिक्शनरी नहीं, ये अल कामूस जो होती है ना हमारी एक्चुअल में, जिसे कहते हैं ना, मतलब जो हम लोग को सर ने बताया था, अल कामूस अल वहीद बताया था, कि उसमें अगर हम जाके देखें तो उसमें हो सकता है दोस्त का वर्ड भी आ रहा हो। अदरवाइज तो हम साथ छोड़ देना और हिमायत तर्क कर देना, यही वाला मीनिंग अगर हम लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी देखें तो, जो हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं, है ना। तो कुछ डिक्शनरी भी हमें सही वाली उठानी होगी इसके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही समझ रहे हैं ना आप लोग। पर एक धोखा देना तो साथ छोड़ देने में ही आएगा ना। नहीं देखो ना, हमें ये दोस्त, वो कह रहे हैं ना कि दोस्त और धोखा देना दोनों अनवानात, दोस्त में भी तुम्हें जाना पड़ेगा इसके रूट लेटर्स को देखने के लिए। अब दोस्त तो हमें कैसे पता कि दोस्त का वर्ड निकालना है, जब डिक्शनरी में दोस्त का वर्ड नहीं है तो फिर हम तो नहीं ढूंढेंगे ना दोस्त में जाके, समझ रहे हो मेरा। तो अच्छा, ये, जैसे ना हाँ अरबिक और उर्दू डिक्शनरी होती है वो ज्यादा आसान नहीं होती, जैसे अल मुंजिद है, मैंने आपको सेंड भी किया था, अल मुंजिद की डिक्शनरी ज्यादा आसान होती है बनिस्बत इसके उर्दू का, मतलब वो सर्च करना, ये हम फंसेंगे नहीं यहाँ, या तो यही मैं, नीचे या तो जाकर। इन्होंने जो डिक्शनरी रेफर किया ना हमें वो देखनी पड़ेगी फिर, एवरी टाइम जो इन्होंने ऊपर नहीं बताए हुए रेफरेंसेस, उसमें से इन्होंने कौन सी डिक्शनरी से ले लिए हैं ये वर्ड्स ना। ठीक है, ये तो देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया, लुत्फुर रहमान साहब की डिक्शनरी हमारे लिए इनफ नहीं होगी। और अच्छा आप जो कह रही हो ना मुंजिद, उसमें आप देख लेना क्लास के बाद कि इसका खाजा ला का क्या मीनिंग है, स्क्रीनशॉट भेज देना। और मुझे जो हमारे अरबिक के जो टीचर सऊदी अरब में होते हैं उन्होंने अल कामूस अल वहीद बताई थी, मैं उसमें देख लूंगी कि क्या है, तो फिर हम डिक्शनरी उस हिसाब से फॉलो कर लिया करेंगे, सही है ना। मैंने हम्म। आपको बताया था ना, इसकी अरबिक ग्रामर की बुक ओपन हो रही है उसकी पीडीएफ, लेकिन उसकी जो ओरिजिनल जो डिक्शनरी है ना वो ओपन नहीं हो रही, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सेंड किया है, आप ना ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। अच्छा उसकी किया, चार मुझे बुक्स है याद नहीं हो। अलमुंजिद की ना, तो अच्छा इन्होंने अच्छा। भी मेंशन किया है अलमुंजिद की ना। अच्छा अच्छा, इन्होंने मेंशन किया ऊपर, हाँ ठीक है ठीक है, फिर उसको देख लेंगे, चलो सही है।
ओके। इसी इसी डिक्शनरी के अंदर जब मैं धोखा देना का लफ्ज ढूंढती हूँ ना, तो उसमें उन्होंने जो ये पेज नंबर देखे 22 पे देखे, धोखा देना जब मैंने देखा तो उसने मायने उसमें खजाला दिया हुआ है, ठीक है, धोखा देने के मायने में। पेज नंबर 22 पे जाएं। इसी बुक की कह रही है? जी इसी बुक। अरे भाई, एक मिनट। ये रहा 36। ये तो 33 आ गया। अच्छा, ये उसका होगा ना, फिर ये पेज 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? 35 आ गया। आप पीडीएफ के हिसाब से 22 कह रही है कि इस किताब के हिसाब से? किताब के हिसाब से, किताब के हिसाब से। ये तो 35 आ गया। अच्छा, ऊपर जाऊं? इंडेक्स से पहले कैसे आ जी सकता है? मेरे पास तो यही आ रहा है, एक एक किताब का नंबर। अच्छा, आप इंडेक्स में कह रही हैं? इंडेक्स में नहीं 22? नहीं नहीं, अ- ये जो किताब का जो नंबर टॉप पे नहीं आ रहा फरहीन, आप ये वाली किताब ही खोली। 40 जो आ रहा है, ये कह रही है? हाँ नहीं, ये इसमें, हाँ इसके 22 पे जाएं जी, किताब किसके? वाले पेज के लिहाज से। ये वाला कह रही किताब, है? जी जी, ये वाला। ये 22 ये कह रही है? हाँ हाँ, अब जाएं। ये नहीं है फरजाना बाजी, कुछ और गड़बड़ नीचे हो रही जाएं, है। आप नीचे जाएं, अच्छा नीचे जाएं आप, और नीचे जाएं, और ये नीचे। 23 आ गया वैसे। नहीं ये तो पीडीएफ के लिहाज से है ना। चले, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे फरजाना बाजी, व्हाट्सएप पे देख लेंगे इसको, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट इसका भेजती हूँ, यहाँ पे 22 पेज पे देखिए, जब मैंने धोखा देने का लफ्ज देखा है ना, हम्म तो यहाँ पे वो खजाला यानी और भी लफ्ज लिखे हुए हैं अरबिक के, हम्म। और उससे सारे वर्ड्स लिख दिए हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं। वहां मसला नहीं आ रहा धोखा, लेकिन हम धोखा देने वाले वर्ड पर कैसे पहुंचे? ठीक है। हम तो, हमारे सामने तो अरबी हम्म, होगी। अब अरबी में से अरबी होगी। धोखा का वर्ड तो हम कौन सी एग्जैक्ट डिक्शनरी पे जाएं, ये बात हो रही है कि जहां हमें धोखा का वर्ड हाँ। मिल जाए फिर तो हम इसमें आ जाएंगे, हम्म धोखा पे ना। तो हम्म, ये वो डिक्शनरी हमने देखनी है कि एक्यूरेट वाली ना। तो जैसे ही मुंजत कह अच्छा रही है ना, एरा कि यहाँ पे लिखा था ना मुंजत का वर्ड, इन्होंने जो डिक्शनरीज अच्छा बताई अच्छा। है ना, उनको डाउनलोड फाइव कर लेंगे। 5 पे ये है ना? रहा। हाँ, ये रहा, सही हो गया। चलो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते। किधर थे हम? ये रहा डाला, ठीक है रुबना बाजी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ, रुबना बाजी आप अनम्यूट कर सकती गजाला का माना किसी दोस्त आशना का मुसीबत के वक्त अपने दोस्त का साथ छोड़ देना और धोखा देना है, तो ये लफ्ज दोस्त और धोखा देना दोनों उन्वानात के तहत दर्ज है। इसी तरह जोज का लफ्ज खावन, बीवी, जोड़ा, साथी और मुख्तलिफ, इन सब उन्वानात के तहत दर्ज होगा। ऐसे अल्फाज की किसी एक मकाम पर तशरीह करके दूसरे मकामात पर उसका हवाला दे दिया गया। अब यानी हम जोज का वर्ड का जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं, तो अगर हम्म हम सिर्फ उसको के खामन के वर्ड पर, तो फिर हमें सिर्फ एक ही चीज नजर मतलब फिर आएगी ना, मतलब एक हम्म ही मीनिंग रखेंगे। लेकिन अगर हमें पता होगा कि जोज इतने मीनिंग्स डिफरेंट में इस्तेमाल होता है, तो फिर हम्म जाकर हम इससे फायदा उठा सकेंगे कि अब हम हम्म। इन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया वो जाके देखें। सही कह ठीक। रही हूँ? ठीक है, जी जी बिल्कुल, इन सब में जाना पड़ेगा जॉज को अगर समझना है। खावन में भी जाओ, बीवी में भी जाओ, जो है ना। ओके ओके, सही है। मुतरादिफात का माहासिल, यानी इसका फायदा क्या होगा? माहासिल का ये मतलब है, एक उन्वान के तहत अगर सिर्फ दो या तीन मुतरादिफ अल्फाज हैं और तशरीह या मानी बयान करने में इनका ज़ैली फर्क वाज़िह हो गया है, तो आखिर में माहासिल की जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन अगर मुतरादिफात दो या तीन से ज्यादा हों, तो इस उन्वान के आखिर में अल्फाज के ज़ैली फर्क का खुलासा और लुब्बे लुबाब माहासिल की सूरत में पेश कर दिया गया, ताकि एक ही नजर में ये फर्क आंखों के सामने आ जाए। चंद एक मकामात ऐसे भी आए हैं जहां मुतरादिफात को सिर्फ दो तीन ही, मैं सॉरी, जहां मुतरादिफात तो सिर्फ दो तीन हैं, लेकिन लुग़वी तशरीह में भी ज़ैली फर्क वाज़िह नहीं होता, तो उसे भी महासिल में वाज़िह कर दिया गया। अच्छा। ठीक हो गया कि यानी आपने जहाँ पर लफ्ज दिया है उस लफ्ज के मीनिंग्स लिखे हैं, ठीक है, और जहां पर डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं उन सबको एंड में कलेक्टिव करके बनाइए, क्योंकि देखा हुआ है ना, मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट करके मीनिंग्स बता दिए। यानी अगर कोई पूरी डिटेल नहीं भी पढ़ता ना, तो वो वर्ड के कितने मीनिंग्स निकल रहे हैं वो उसको पॉइंट करके उन्होंने बता दिया। तो सुने, तो बात तो सुने कि आप कह रही हैं दो तीन मीनिंग्स, तो दो तीन मीनिंग्स तो अलग अलग जगह पे होंगे। तो उन्होंने, नहीं, मैंने,
بات ہی کر دی ہے نا انہوں نے اس کو اسی جگہ پر نا اس کس کو جگہ؟ کر لیکن کے یہ دیکھیں نا 3 میننگ ہے تو ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے تینوں میننگ کے نیچے ماں حاصل، ہاں یا کوئی مجھے الگ یہ لگا چیپٹر ہے ماں حاصل کا؟ نہیں 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 نہیں، جو بھی آپ نے ایک لفظ دیکھا ہے نا، ٹھیک ہے، اس ہوں لفظ کے اگر 2 3 میننگز ہیں تو اینڈ میں ماں حاصل کا دے کے نا ٹاپک سا چھوٹا سا لبنہ بچی وہ اس سمجھ کے آ گیا اندر ہے، لیکن اس کے لیے کون سے ورڈ پہ ہمیں جانا پڑے گا؟ اس کے تو 3 میننگ ہے، 3 الگ ورڈ ہے، 3 الگ جگہ پر ہے۔ وہ اسی جگہ پر میرا خیال ہے مل جائے گا، ہاں وہ کیا ان کہہ رہی مل ہیں؟ جائے گا مل جائے گا، میں بھی دیکھ رہی ہوں مٹی کا اور اس کی مختلف حالتیں، تو وہ تراب ان تین ان لازب ان ہما، تو سب کا نا ڈفرینٹ ڈفرینٹ طریقے سے کہاں کیسے آیا ہوا ہے مجھے وہ ابھی تک ڈیٹیل وہ میں بات بتایا سمجھ گا، نہیں یہ آئی کہ ماحصل میں کہہ رہی ہوں ماحصل کون سے میننگ کے ساتھ لکھا ہوگا، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ 3 الگ سب کے میننگ ساتھ ہے نا، سب کے ساتھ سب لکھا کے ہوگا؟ اچھا میں جی نے وہ ہاں جو سب کے دیکھا ہے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، تراب ان کا وہ ڈفرینٹ لکھا ہوا سب ہے، کے تین ساتھ ان کا لکھا ڈفرینٹ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ابھی آپ نا ایک ایگزامپل دکھا دیں اس میں سے نا، یہ کس طرح لکھا ہوا ہے تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ میں آپ کو اسکرین شیئر لے کے بھیجوں ادھر آپ کے گروپ میں، ہے، ایسے کر لیں ایسے کر لیں، آپ ادھر بھیج دیں، ٹھیک ہے کہ آپ الگ کو الگ بھیجتی ہوں۔ الگ الگ میننگ ہے لیکن ماں حاصل آخر میں ایک جی جی، جگہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک صحیح ہے، منٹ میں آپ جی کو جی بھیجتی ہوں۔ بھیج دیں۔ اور جب تک جی لبنہ باجی آپ کنٹینیو کر لیں میرے خیال سے۔ بعض عنوانات کے تحت قرآن میں مستعمل مترادف الفاظ کثیر تعداد میں ہیں، مثلاً گرنا گرانا کے لیے 19 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سامان کے لیے 15 اچھا سنیں الفاظ۔ سنیں، ایک چیز ادھر رہ گئی تھی ربنا جی، کہ جہاں پہ 2 3 الگ میننگ ہے نا وہاں انہوں نے ماں حاصل نہیں لکھا ہے، یہی کہا ہے نا انہوں ہاں نے جی شروع میں؟ ہاں جی، انہوں نے ہاں کہا ہاں جی، ٹھیک یہ ہے بات ٹھیک ہے کہہ ٹھیک رہی ہے، ہاں جہاں زیادہ ہے وہاں انہوں نے ماں حاصل لکھا، ہیں، بس ٹھیک ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے، وہاں۔ اوکے اوکے صحیح ٹھیک ہے۔ بعض عنوانات کے تحت قرآن کریم میں مستعمل مترادف الفاظ کثیر تعداد میں ہیں، مثلاً گرنا گرانا کے لیے 19 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سامان کے لیے 15، کم کرنا کے لیے 13، ہلاک کرنے کے لیے 12، کنارہ کرنے کے لیے 13، مضبوط بنانے کے لیے 12، زمین اور اس کی اقسام کے لیے 21، آواز اور اس کی اقسام کے لیے 20، ہلانا کے لیے 13، روکنا کے لیے 15، دوڑنا کے لیے 10، ڈرنا کے لیے 10، دوڑنا کے لیے 11، چلنا کے لیے 12، جھکنا کے لیے 12، جماعت کے لیے 14، بدلے کے لیے 12، خوش ہونا، اکٹھا کرنا، اٹھانا، دینا، دوست، سب کے لیے 10 الفاظ ہیں۔ تو ان حالات میں ان تمام مترادفات کے ذیلی فرق کو واضح کرنا جتنا کٹھن کام ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہوں، اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنیں ایک 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 بہت ایک مشکل کام ایگزامپل لے ہے۔ لیں، ایک ایگزامپل مثلاً گرنا گرانا کہہ رہے ہیں نا، اس کے لیے 19 گرنا الفاظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے اگر اس کو ہم سمجھیں پہلے؟ یعنی عربی میں 19 لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ اچھا عربی میں 19 اچھا ہاں جی، جس طرح ہم نے ہوں تھا نا، قضا بھی گرنے کے لیے آ رہا ہے، ہوا بھی گرنے کے لیے آ رہا ہے، سقطہ بھی گرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اچھا 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 ہوں چلے ہو گیا کام اب ہم صحیح، اس کا سب کا گرنا ترجمہ کر کے گزر جائیں گے نا، بس گرنا ہی ہے گرنا۔ اوکے 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 ٹھیک ہے، یہاں پر سبحان یہ سمجھ۔ کہہ اللہ۔ رہے ہیں نا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، اور پھر اس سے یہ بات بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ماں حاصل پیش کرنے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ صحیح صحیح ما زبردست۔ حصل ہاں۔ یہ ہاں سنیں، ماں یہ حاصل، رونا باجی آپ کو اس کتاب کا بتایا کس نے؟ یہ بھی ذرا بتائے۔ مجھے پتہ نہیں، اللہ ہی دکھاتا ہوتا ہے، بندہ وہ نہیں یاد رہتا تھا کہ بندہ اچھا کون تھا یار، کہاں سے پتہ لگی تھی، ہاں مطلب ایسے ہی خود ہی کوئی مطلب ڈھونڈ رہی کہیں تھی، سے I don't چلے صحیح ہے، ازداد کا استعمال، اوکے یہ نئی بات چیز کا استعمال۔ ہے۔ ازداد کا بیان اس لحاظ سے بہت مفید ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ کا مفہوم ذہن میں ہو تو دوسرے کا مفہوم از خود ذہن میں آ جاتا ہے، اس لیے ذیلی فرق بتلانے کے لیے اہل لغت ضد کا اکثر ذکر کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی ازداد کا ذکر اکثر مقامات پہ ہوتا ہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب دیکھیے اس آیت میں بر کے مقابلے میں اسم اور تقوی کے مقابلے میں عدوان کا لفظ آیا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں بر کا مفہوم موجود ہے تو اسم اور عدوان کا پورا پورا مفہوم از خود اس کے ذہن میں آ جائے گا، اور اس کے برعکس بھی۔ اس لیے ہم نے جا بجا ازداد کا ذکر کرنے کے علاوہ ایک علیحدہ ضمیمہ نمبر 3 بھی لغت ازداد کے عنوان سے کتاب کے آخر میں لگا دیا ہے، اور یہ ضمیمہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ یعنی دو دیکھے تھے، اس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، اپینڈکس کہتے ہیں آئی گیس، ہے نا؟ نہیں
इंडेक्स। इंडेक्स 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 या अपेंड, जो किताब के आखिर में होता है उसे अपेंडिक्स नहीं कहते? अपेंडिक्स तो नहीं कहते हैं, अपेंडिक्स तो एक बीमारी है ना जो हम लोगों को लग अच्छा, जाती है। ओके ओके, इंडेक्स सही, सही है। यानी अब यहाँ पर वो उसका मतलब कर रहे हैं ना कि अजदाद को लेकर आप खुद किस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं ना, तो वो उन्होंने साथ ही कर दिया है इसका भी मेंशन, लुगत अजदाद के हम्म, उन्वान से में अलग एक कुछ जमीना नहीं दे दिया। छोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा रुकिए जरा देखिएगा रुबना जी कितना रहता है, ताकि क्योंकि हमें 5:30 एंड करना था ना, तो बाकी अच्छा काफी सारे हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है, पढ़ लें आप जितना भी हो जाए। अच्छा, नंबर 6 अब ये पॉइंट दे रहा है, मतलब हमने क्या क्या चीजें देख ली थी नंबर 1 में हमने, ये अगर इसको इस बजाय इसके कि हम नेक्स्ट आगे जाएं तो हम देख लें कि क्या हम्म, चीजें रिपीट जी जी, 6 नंबर तक हम, कि एक तो उन्वानात की तरतीब किस तरह है, ये उन्होंने बताया है, हम्म, वो अल्फाबेटिकली है, और उसमें अल्फाबेटिकली में इस तरीके से है कि अगर उसके साथ लाजिम और मुतअद्दी के जो वर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली नहीं भी आ रहे तो उन्होंने उसके साथ ही उसको मेंशन कर दिया है। सही है। ठीक हो। हम्म, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ये अरबी मादों का तकरार। है तो ये इसमें उर्दू उन्वानात का ज़ेली फर्क, आप कौन सा पढ़ रही है? सॉरी, हम्म, ठीक है, उर्दू में ज़ेली फर्क हम्म, ने करीबुल माना को जो है वो साथ ही मेंशन कर दिया एक ही उन्वान में। भागना और दौड़ना, सही हो गया। ठीक है। नहीं, और नहीं तीसरा, नहीं, साथ नहीं मेंशन किया, अलग अलग हम्म, है, उसको जाके हमें और देखना ये पड़ेगा ना। हवाला दिया है, आपकी आवाज हवाला कट रही दिया है रबना जी, दोबारा बोले। हवाला दिया ना, एक का एक के साथ दूसरे का हवाला दे दिया, यानी एक का वर्ड का मीनिंग आपने देख लिया अगर, तो उसका हवाला जो उसका जो दूसरा मानी है उसका वहां पर मेंशन कर दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही और तीसरा जो अरबी मादों का तकरार था, है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि इसमें इसको हमने किस तरह देखा था। अम, ये था वही वाली खाजा लाज, अभी डिक्शनरी हम देख रहे थे, वही जो वो ठीक है ना, तीन तो और मिट्टी और वो जो कह रही थी तो। इसका हमने स्क्रीनशॉट लेके वो देखा था ना कि हमने इसको चेक करना है कि किस तरह हम इसके मीनिंग पे पहुंचेंगे, ये हमें पॉइंट समझ। ठीक है सही। अब फिर आगे हो गया मुतरादिफात का महासिल के तौर पर उन्होंने एक चीज दे दी है कि यानी समरी, इसको हम जो, समरी के तौर पे समझ लें, है ना? ठीक हो गया। आगे क्या था, आगे ये 5वां नंबर ये आ गया कि अजदाद भी उन्होंने अलग जमीमा के तौर पर बयान कर दिए। ठीक हो गया, चले फिर बता दिएगा आप लोग कि कब कंटिन्यू करना है, सही है। सही है, अच्छा। ओके चले, बहुत शुक्रिया लुबना बाजी, आपकी तो बहुत एफर्ट लग गई पूरे सेशन में। ओके, अल्लाह करे हम इस मिशन को आगे बढ़ा सके और कंटिन्यू कर सके, है ना? शुरू शुरू में अल्लाह आसान ताला होता इससे है, हमारे कंटिन्यू कर इंशाल्लाह। चले, ओके, आमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा सुनिए, रिकॉर्डिंग डाल दूं यूट्यूब पे, कोई इशू तो नहीं है? अच्छा है ना, और कितने हमने कितना ढूंढा, हमें मिला ही नहीं, दूसरों को भी फायदा हो जाए, स्पेशली जिन्हें ये पार्टनर ना मिलते हो साथ पढ़ने के लिए, है। मैंने देखी थी इसकी ना रिकॉर्डिंग, मतलब यूट्यूब पे मैंने देखी थी, किसी ने इसको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे ऐसा इतनी समझ आई कोई नहीं थी, क्योंकि वो भी हाँ, मेरा ख्याल है समझ ही रहे थे, अभी वो समझ रहे थे, खुद भी समझ रहे थे अपने जी 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 स्टूडेंट्स के जी, साथ में, हाँ तो मैंने देखी। हाँ सही है, ठीक है, डाल दो ना, कोई इशू तो नहीं। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कौन इशू वाली कौन सी चले, बात है। ओके 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 जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।